السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے زیست موج صبا ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں تنزیلہ ریاض۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یہ نومبر کی ایک خنک صبح کا نم منظر تھا۔ زندگی کہیں کہیں بیدار ہونا شروع ہو چکی تھی۔ فجر کی اذان و جماعت ہوئے تقریباً آدھ گھنٹہ گزر گیا تھا۔ شاہ خورشید کی نرم و گرم مہربان روح پہلے کرنیں اپنے باہیں پھیلائے زمین سے معانقہ کرنے کے لیے اپنے مسکن سے نکال پڑی تھیں۔ چرند پرند آنکھیں ملتے انگڑائیاں لیتے محنت مزدوری کے لیے چل پڑے تھے۔ چار جانب چھائے سکوت کو پرندوں کی کھلکھلاتی چہچہاتی آوازیں توڑ ڈالتی تو عجیب فضو پیدا ہو جاتا جو نہ صرف سننے والوں کو بلکہ دیکھنے والوں کو بھی مسحور کر رہا تھا۔ صبح خیزی اور چہل قدمی کے بہت سے عادی لوگ قریبی پارکس کا رخ کر چکے تھے۔ وہ دونوں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی مخصوص جگہ پر جاگنگ کے لیے پہنچ چکے تھے۔ وہ 40-42 سال کا صحت مند، توانا اور وجیح شخص تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا وقار تھا، ایسا وقار جو کامیاب، بہت کامیاب لوگوں کی چال میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کی کن پٹیوں پر ہلکی ہلکی سفیدی اس کی شخصیت کی کشش میں اضافہ کر رہی تھی۔ گرے لوئر اور وائٹ اپر میں اس کا توانا وجود اسے اس کے پیچھے آنے والے 19 سالہ لڑکے سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک ظاہر کر رہا تھا۔ وہ لڑکا سیاہ رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کا رنگ گندمی اور بال سیاہ تھے۔ پہلی دفعہ دیکھنے والوں کو بھی اس کی جاگنگ کی جان بوجھ کر کی گئی کم رفتار کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے زبردستی صبح سویرے جگا کر جاگنگ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آگے والا ادھیڑ عمر شخص ہر ملنے والے شخص کو سر کے اشارے سے سلام کر کے آگے بڑھ جاتا، جبکہ پیچھے والا نہ صرف سلام کرتا بلکہ احوال بھی دریافت کرتا۔ شاید اسی لیے اس کی رفتار قدرے کم تھی۔ ہیلو، نوجوان نے اپنے آگے جاگنگ کرنے والے شخص کو سلام کرنے کے بعد اس طرح مخاطب کیا تھا، اسے شاید یکدم ہی احساس ہوا تھا کہ وہ نوجوان ہو کر جاگنگ میں پیچھے ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں اسفند ہوں، وہ اس کے بالکل قریب آ کر بولا۔ یور گڈ نیم پلیز؟ خضر الاسلام، ادھیڑ عمر شخص نے ناک چڑھا کر جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اس شخص کے نام کا کبھی کسی نے اس طرح مذاق نہیں بنایا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات صاف محسوس کیے جا سکتے تھے۔ آپ شاید ہر روز یہاں جاگنگ کے لیے آتے ہیں؟ اسفند نامی اس لڑکے نے پھر مخاطب کرنے کا بہانہ ڈھونڈا۔ جی تقریباً ہر روز، وہ شخص تحمل سے بولا تھا۔ میں بھی ہر روز یہاں آتا ہوں، اس نے 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں پچھلے 20 سال سے جاگنگ کر رہا ہوں، وہ شخص نفوذ سے بولا۔ اسفند کی آنکھوں میں تحیر ابھر آیا۔ پچھلے 20 سال سے؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بولا۔ جی بالکل، پچھلے 20 سال سے، اس شخص نے سابقہ انداز میں کہا۔ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکے۔ ایسے کہتا بالکل ہونک لگ رہا تھا وہ۔ واٹ ربش! میرا مطلب تھا پچھلے 20 سال سے میں ہر روز صبح کے وقت یہاں جاگنگ کے لیے آتا ہوں، وہ دوڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ دونوں اب اکٹھے جاگنگ کر رہے تھے۔ اوہ اچھا اچھا، اس حساب سے آپ کی عمر 50 کے لگ بھگ تو ہوگی۔ ویسے آپ اتنے بوڑھ، میرا مطلب بڑے دکھائی نہیں دیتے۔ وہ بوڑھا کہتے کہتے رک گیا، لیکن خضر نامی اس شخص کو غصہ آ گیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ میری عمر کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ میں 50 سال کا ہوں یا 250 سال کا، آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوہ آئی ایم سوری، آپ کو برا لگا شاید، ویسے میں نے تو کمپلیمنٹ دیا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ اتنا غصہ تو کبھی ایلزبتھ ٹیلر نے بھی عمر کے متعلق سوال پوچھنے پر نہیں کیا ہوگا۔ اسے اب ستانے میں مزہ آنے لگا تھا۔ اس لیے کہ میں ایلزبتھ ٹیلر نہیں ہوں، وہ شخص غصے سے بولا۔ ارے آپ ایلزبتھ ٹیلر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی مونچھیں تو ابھی سیاہ ہیں، گویا ایلزبتھ کی مونچھیں سفید ہو چکی ہوں۔ اس بات پر اس شخص کے چہرے پر ذرا کی ذرا مسکراہٹ پھیلی، لیکن اس نے کمال مہارت سے اس کو چھپا لیا۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ خاموشی کے ننھے سے وقفے کو اس کی آواز نے پھر توڑ ڈالا۔ ٹین ڈبے بیچتا ہوں، وہ جل کر بولا تھا۔ واؤ زبردست، میرے ابا بھی یہی کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا گزارا نہیں ہوتا اس کاروبار میں، وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تو پھر آپ کے ابا پارٹ ٹائم میں ڈاکے ڈالتے ہوں گے؟ خضر کا انداز ابھی بھی جلا کٹا تھا۔ ارے نہیں ابا اتنے ذہین و نڈر کہاں، سنڈے کے سنڈے ڈنڈے پر غبارے لگا کر بیچتے ہیں گلی گلی۔ آمدنی تو اس کام میں بھی نہایت قلیل ہے، لیکن وہ پرتاسف انداز میں کہتا کہتا رک گیا۔ اس کے ساتھ دوڑتے شخص کو یکدم زور کا غصہ آیا تھا۔ ہاں ہاں، اب کہہ دو کہ آج تک تمہارے باپ نے تمہارے لیے کچھ کیا ہی نہیں، جو کچھ بھی آج تمہارے پاس ہے تمہاری اپنی محنت و مشقت کا صلہ ہے، اس نے لڑاکا عورت کی طرح ہاتھ نچا کر کہا۔ اس کی سانس پھولنے کی وجہ سے اس کی رفتار نسبتاً کم ہو گئی تھی۔ اسفند کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو غصہ کیوں آ گیا؟ وہ لہجے میں مصنوعی حیرانگی پیدا کر کے بولا۔
جی نہیں، مجھے غصہ نہیں آیا، وہ شخص ہانپتے ہوئے بولا۔ آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے اور آپ کی سانس بھی پھول رہی ہے، اسی لیے آپ کی رفتار بھی کم ہو گئی ہے۔ اسفند کی بات پر اس نے رفتار تیز کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کا تنفس کافی تیز ہو چکا تھا جس کا اثر اس کی جاگنگ کی رفتار پر پڑا تھا۔ اسفند کے بچے، وہ چلایا۔ اس نے رک کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اور تیز تیز سانس لینے لگا۔ اسفند اس دوران کافی آگے نکل چکا تھا، واپس دوڑتا ہوا پھر اس کے پاس آ گیا۔ جی اسفند کے بچے، آپ کے پوتے، اب تو مان لے ڈیڈ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، میں نے آپ کو پھر ہرا دیا، وہ مزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جی نہیں، یہ فاؤل ہے، تم اگر یوں بیچ میں مجھے مخاطب نہ کرو، مجھے مسلسل بولنے پر مجبور نہ کرو تو میرا سانس کبھی نہ پھولے اور میں کبھی نہ ہاروں۔ وہ دونوں ہی رک گئے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیرونی گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ واپسی کا ٹائم ہو چلا تھا۔ آپ مجھے چیلنج ہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں مجھے جیتنے کے ٹرکس آتے ہیں، وہ واپس جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چلو اب یہ اپنے باپ کے سامنے فن خان بننے کی کوشش نہ کرو، خیزر اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ اسفند ہنس دیا۔ وہ دونوں گیٹ کراس کر کے گاڑی تک آ گئے۔ میں آئی ڈرائیو یور کار سر، وہ ایک ہاتھ سینے پر باندھ کر جھکتے ہوئے بولا۔ وائی ناٹ مسٹر شوفر، خیزر نے چابی سے تھما کر بہت نزاکت سے کہا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ اس کی ریش ڈرائیونگ کی بدولت 25 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں طے کر کے وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ خیزر لان میں رک کر مالک کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگے جبکہ اسفند ڈائننگ روم کی طرف آ گیا تھا۔ اسے ابھی اپنی 2 سالہ بہن کو اسکول چھوڑنے جانا تھا۔ زینب ماوا کو ناشتہ کروانے میں مصروف تھی۔ ماوا پلے گروپ میں تھی، اس نے ابھی اسکول جانا شروع کیا تھا، اسی لیے وہ کافی اکتائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی، بالوں کو چھوٹی چھوٹی 2 پونیوں میں مقید کیے، صاف ستھرے کپڑے پہنے وہ کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسفند نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس نے بھائی کے اس والہانہ اقدام پر ناک چڑھائی۔ اسفند نے اس کے گال پر پیار کیا تو اس کی ناک اور بھی چڑھ گئی۔ ارے میری پرنسس کو کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے زینب سے استفسار کیا جو دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ اسفند مسکرایا پھر اسے دیکھ کر بولا، ڈیڈ لان میں کھیتی باڑی کے لیے رک گئے ہیں۔ زینب جھیم سی گئی۔ چاہے سوتیلا صحیح تھا تو وہ اس کا بیٹا، جبکہ اسفند کو ایسی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کی اپنے باپ سے بھی بے حد بے تکلفی تھی اور زینب اور اپنی عمر کے بیچ چند سالوں کے فرق کو وہ کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے اور اس کے بیچ رشتے کی نزاکت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اس کے نام سے ہی مخاطب کرتا تھا۔ وہ زینب کو ستیلی ماں سمجھتا تھا، نہ ماوا کو ستیلی بہن، بلکہ ماوا سے تو اسے عشق تھا۔ میری جانو کا موڈ کیوں آف ہے؟ وہ ایک بار پھر اس کا گال چوم کر پوچھنے لگا۔ ماوا نے اپنے گال پر ہاتھ پھیر کر کسی نادیدہ چیز کا اثر زائل کرنا چاہا تھا۔ اسفند کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے چہرے اور لبوں کے بالائی حصے پر موجود ننھے کھدرے بال ماوا کو تنگ کر رہے ہیں۔ بہن کی اس ادا پر وہ مسکرایا پھر معذرت خواہ انداز میں بولا، اوہ سو سوری جانو۔ وہ اسے دوبارہ اس کی جگہ پر بٹھا کر اندر کی سمت چل دیا تاکہ ضروری کاموں سے فارغ ہو کر ماوا کو اسکول چھوڑنے جا سکے۔ ایکسکیوز می، وہ اسکول کی عمارت میں داخل ہونے ہی لگا تھا جب عجلت بھری یہ آواز کانوں میں پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ جو کوئی بھی تھا کافی پریشان اور اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ اسفند کی طرح اس کے ہاتھ میں بھی ایک ننھا سا اسکول بیگ تھا اور بائیں ہاتھ کی انگلی ایک بچے نے پکڑ رکھی تھی۔ بچے کا حال باپ سے بھی برا تھا، بغیر استری شدہ یونیفارم، گندے جوتے، بکھرے بال۔ اسفند نے ماوا اور اس کا تقابلی جائزہ لے کر دل ہی دل میں بچے کی ماں کے سغراپے کو داد دی۔ جی فرمائیے، اس نے سن گلاسز اتار کر سر پر ٹکاتے ہوئے شائستگی سے کہا۔ ماوا اس کی انگلی تھامے اس بچے کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا بیٹا KG2 میں پڑھتا ہے، آپ اسے اندر تک چھوڑ دیں گے؟ دراصل میری گاڑی خراب ہے، مجھے گھر واپس پبلک ٹرانسپورٹ سے جانا ہے اور میری بہت ضروری میٹنگ ہے۔ اوہ شور، وائی ناٹ، اس کی لجاجت بھری آواز سے متاثر ہو کر اسفند نے کہا۔ پاپا، بچے کے حلق سے سسکتی ہوئی آواز نکلی۔ اس شخص نے بہت بے چارگی سے بچے کی طرف دیکھا پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولا، پلیز شیری بیٹا، پاپا کے پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرو جان، بہت ضروری میٹنگ ہے۔ میں کل آپ کی ٹیچر سے مل لوں گا۔ آئی پرومس سونو، آئی ریئلی پرومس۔ اسفند اور ماوا کھڑے باپ بیٹے کی اس میٹنگ کو دیکھ رہے تھے۔ باپ کی بات پر اس بچے کی موٹی موٹی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک کر گالوں پر پھسلے۔ اس نے شوں کرتے ہوئے خود کو مزید رونے سے روکا تھا، پھر چپ چاپ باپ کا ہاتھ چھوڑ کر اسفند کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ شخص ممنون نظروں سے اسفند کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کی تھکن میں اضافہ ہو چکا تھا۔ یو ڈونٹ وری مسٹر، وہ اس شخص کا نام جاننے کے لیے رکا۔ داؤد رضا، اس شخص نے اب کی بار بھی عجلت سے کہا۔ جی مسٹر داؤد رضا، میں شیری کو چھوڑ دوں گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا وہ شخص تیز تیز چلتا سڑک عبور کر کے دوسری سمت میں ہو گیا۔ اسفند نے اس کے اس اقدام کو قدرے ناپسندیدگی سے دیکھا پھر بچے کی سمت دوستانہ مسکراہٹ اچھال کر بولا، شیری بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ KG2، وہ جھکی جھکی گردن سے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز میں باپ کے لیے بے پناہ شکایت تھی۔
یہ کون ہے لالا؟ ماوا نے اپنی توتلی زبان میں اسفند سے پوچھا۔ یہ شیری ہے جانو، وہ اس کے ننھے ہاتھ میں اپنی انگلی تھما کر بولا۔ شیری نے پسمردگی سے اس کی انگلی تھام لی، پھر آہستہ سے بڑبڑایا۔ شیری نہیں شہریار۔ وہ عمارت کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ شیلی نہیں شیلیال۔ ماوا کو بات دہرانے کی عادت تھی۔ اسفند ہنس دیا، پھر بولا، جی شیلیال۔ اب آپ خاموش ہو جائیے اور جلدی سے پہلا کلمہ سنائیے۔ آپ کا کلاس روم آ گیا ہے۔ اس کے کلاس روم کے آگے رک کر وہ اس کا بیگ اسے پکڑاتے ہوئے بولا۔ ننھی ماوا نے جلدی سے کلمہ سنا کر بھائی کے گال پر پیار کیا، پھر ننھے ننھے قدم اٹھاتی اندر کی سمت چل دی۔ شہریار کی نظروں میں عجیب حیثیت در آئی تھی۔ اسفند نے بہت پیار سے اسے دیکھا، جانے کیوں وہ بچہ اسے اپنے بچپن کی یاد دلا رہا تھا۔ اس کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ بمشکل 3 سال کا تھا۔ خضر اسے اکثر اس حلیے میں اسکول چھوڑ جایا کرتے تھے جیسے شہریار کو اس کا باپ چھوڑ گیا تھا، اور وہ بھی ایسی حیثیت اور محرومی کے احساس سے دوسرے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا تھا جیسے شہریار نے ماما کو دیکھا تھا۔ KG 2 میں پڑھنے والے بچے بہت بریو ہوتے ہیں، وہ پاپا کو تنگ نہیں کرتے، وہ ان کے پرابلمز کو سمجھتے ہیں، ہے نا؟ اس نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ شہریار خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ بریو بچے روتے بھی نہیں، ہے نا؟ وہ پھر بولا۔ جواب میں پھر خاموشی۔ بریو بچے اداس بھی نہیں ہوتے۔ اس نے پھر شہریار کو مخاطب کیا، لیکن جواب ابھی بھی ندارد۔ KG 2 کے کلاس روم سے فاصلہ تھوڑے ہی رہ گیا تھا۔ شہریار، اس نے رک کر کہا۔ بچے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بولا، اسے پہلا کلمہ کس نے سکھایا؟ کسے؟ اسفند سمجھا نہیں۔ اسے، وہ انگلی سے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے بولا تو اسفند کو سمجھ میں آ گیا۔ ماوا کو؟ ہاں، اس نے منہ لٹکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ماوا ہے، پلینگ سیکشن میں ہے۔ اس کو کلمہ کس نے سکھایا؟ شہریار کو صرف اس بات سے غرض تھی۔ میں نے سکھایا۔ کیوں؟ آپ کو نہیں آتا کیا؟ اسفند اس کے قدموں میں بیٹھ کر بولا۔ شہریار کے تسمے کھل چکے تھے۔ اس نے انہیں باندھنا شروع کیا۔ آپ کو کلمہ نہیں آتا؟ اس کے خاموش رہنے پر اسفند نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، اس نے صرف نفی میں گردن ہلا کر جواب دیا۔ اوکے، ڈونٹ وری، آپ اپنی ممی سے کہنا، وہ آپ کو سکھا دیں گی۔ وہ اس کے گال سہلا کر بولا۔ ممی کہاں سے آئیں گی؟ وہ تو مر گئی۔ وہ اتنی بڑی بات نہایت معمولی انداز میں بتا رہا تھا۔ اسفند شاکڈ رہ گیا۔ وٹ؟ ممی نہیں ہے؟ اسے شہریار کے بگڑے حلیے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ نہیں، شہریار کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ وہ مسلسل زمین کو گور رہا تھا۔ اسفند نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ سو سویٹ، سو انوسینٹ، وہ بڑبڑایا تھا، پھر اپنی کیفیت پر قابو پا کر بولا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو کلمہ سکھا دوں گا، اوکے؟ اس نے سابقہ انداز میں کہا۔ آپ مجھ سے دوستی کرو گے؟ اسفند نے یکدم پوچھا۔ شہریار نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، گویا کہنا چاہتا ہو اتنا بڑا دوست، پھر کندھے اچکا کر بولا، پاپا سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اسفند کو اس کے انداز پر اور بھی پیار آیا۔ آپ بھی یہاں پڑھتے ہیں؟ شہریار نے اس سے پوچھا۔ میں یہاں نہیں پڑھتا، میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ اسفند اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ پاپا بھی کالج جاتے تھے، وہ بہت جینیس ہیں، ان کو 20 تک ٹیبلز آتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں فخریہ انداز میں بتاتے ہوئے پرجوش ہوا۔ مگر پاپا گندے بھی بہت ہیں، روز گندا یونیفارم پہنا دیتے ہیں، ٹیچر پنش کرتی ہیں۔ وہ منہ لٹکا کر بولا۔ اسفند نے دل ہی دل میں کچھ طے کیا تھا۔ چلو پھر پہلے تمہاری ٹیچر سے مل کر آتے ہیں۔ سچی؟ شہریار خوشی سے بولا۔ 100% سچی۔ اسفند نے اس کی انگلی تھامی۔ میں شہریار کا چاچو ہوں۔ چند لمحوں بعد وہ اس کی ٹیچر کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ بارشوں کی قسم، جن کی بوندوں سے مٹی مہکنے لگے، جن کے موسم میں یہ دل بہکنے لگے، جن سے آئے فضاؤں میں ایک تازگی، سارے عالم پہ چھائے عجب سرخوشی، جن کے ممنون پہ کھیت یہ گلستان۔ بارشوں کی قسم، تم تو وہ کچھ ہو جو بارشیں بھی نہیں۔ کن من کرتی بوندوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے بارش کی مناسبت سے یہ نظم خود کو سنا کر خود ہی داد دی تھی۔ ابتدائی سردیوں کی پہلی بارش نے جہاں خنکی میں اضافہ کیا تھا، وہاں دن اور رات کے اوقات بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ شام 3 بجے کے قریب ہی اپنے پر پھیلا کر آنگنوں میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ چائے کی شدید طلب کو دباتے ہوئے وہ گھر کی پچھلی جانب بنے بڑے سے صحن میں آ بیٹھی۔ اکیلے چائے پینا اسے بہت برا لگتا تھا، اور چائے کے اوقات میں اکثر وہ اکیلی ہی ہوتی تھی۔ خضر آفس میں، جبکہ اسفند ماوا کو لے کر قریبی پارک میں جایا کرتا تھا۔ آج بارش بھی ہو رہی تھی، اس لیے وہ اسے اپنی سوزوکی میں گھمانے لے گیا تھا۔ اسفند آ جائے تو پھر چائے بناؤں گی، اس نے خود کلامی کی تھی۔ کھلکھلاتی اٹکیلیاں کرتی ہوئی اس کے پاس سے گزری اور خنکی کا احساس چھوڑتی آگے بڑھ گئی۔ کاش میں اس بارش میں بھیگ سکتی۔ اس کے دل میں بہت زور کی خواہش جاگی تھی، لیکن وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ خضر کو صحت کے معاملے میں لاپرواہی سخت ناپسند تھی۔ وہ صحن اور گھر کو ملانے والے برآمدے کے اسٹیپ پر آ بیٹھی۔ یہ حصہ شادی کے بعد خضر نے خاص طور پر اس کی فرمائش پر تعمیر کروایا تھا۔ اس سے پہلے یہ حصہ گھر سے ملحق ایک گراؤنڈ تھا۔ زینب کی فرمائش پر اس کے گرد باؤنڈری وال بنوائی گئی تھی۔ چاروں جانب کیاریاں تھیں اور بیچ کا سارا حصہ سرخ اینٹوں کے فرش پر مشتمل تھا، جو بارش کے پانی سے دھل کر بہت نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ اس صحن کا آدھا حصہ کچن گارڈن کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ آرائشی پھول پودوں کی بجائے اس نے یہاں ضرورت کی سبزیاں اگانے
اگا رکھی تھیں۔ یہ اور بات تھی کہ وہ یہ سبزیاں پکا نہیں سکتی تھی کیونکہ خضر اور اسفند دونوں کو سبزی کے نام پر صرف آلو پسند تھے۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی، سردی کچھ ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ کبھی کبھی اتنے بڑے گھر میں افراد کی کمی اسے بے حد محسوس ہوتی تھی۔ اب بھی سارے گھر میں صرف ایک ملازم تھا اور وہ تھی۔ ملازم بھی 14-15 سال کا لڑکا تھا جو باہر کے کاموں کے لیے کچھ عرصہ پہلے ہی رکھا گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کر کے چینل بدلنے شروع کر دیے، مگر اس کام میں بھی زیادہ مزہ نہ آ سکا۔ وہ اکتا کر کچن میں آ گئی اور 4 بجے ہی ڈنر کی تیاری کا آغاز کر دیا۔ یعنی کہ حد ہو گئی، اب بوریت سے بچنے کے لیے انسان ہانڈی پکانا شروع کر دے۔ چکن کڑھائی کے لیے پیاز کاٹتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی۔ اگلے دن کی صبح رات بھر ہونے والی بارش کی بدولت کافی سے زیادہ سرد تھی۔ بھرپور بارش نے ہر طرف جلتل کر دیا تھا۔ باغات نہا دھو کر نکھر گئے تھے جبکہ سڑکیں اور راستے مصیبت میں آ گئے تھے۔ ایسے میں ان دونوں باپ بیٹوں کو ڈرائیونگ سے چڑ ہوتی تھی، اسی لیے خضر نے لیٹ آفس جانے کا اندیہ ظاہر کر کے دوبارہ لحاف میں پناہ لے لی تھی۔ ماوا کا اسکول تھوڑا لیٹ سٹارٹ ہوتا تھا، اس لیے زینب نے اسے ابھی نہیں جگایا تھا۔ نماز و قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کر وہ لان میں آ گئی۔ اسفند ایکسرسائز میں مصروف تھا، اسے دیکھ کر اس نے دور ہی سے ہاتھ ہلایا تھا۔ زینب مسکرا کر بارش کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے لگی۔ پھول پودے سب ہی سر جھکائے سردی کو کوسنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف بڑے سے پنجرے میں قید مورنی کا جوڑا بھی سردی کی وجہ سے کافی اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ آسٹریلین طوطوں اور موروں کا دانہ تنکا کا جائزہ لے کر اطمینان کرنے کے بعد اس نے شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا، پھر ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر اسفند مصروف تھا۔ اس نے ہاف سلیو والی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اتنی سردی میں اسے آدھے بازو والی قمیض میں دیکھ کر زینب کو جھرجھری سی آ گئی۔ اسفند سردی نہیں لگ رہی؟ اس نے پوچھ لیا۔ اسفند نے نفی میں سر ہلا کر اسے تسلی دی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے پاس آ گیا۔ گڈ مارننگ میم۔ تولیے سے پسینہ پونچھ کر اس نے اسے کرسی پر ڈال دیا تھا۔ مارننگ، زینب نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کے پھول پودوں نے خوب شاور لیا رات بھر؟ اس نے لان میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ زینب ایک بار پھر مسکرا دی۔ ڈیڈ سو رہے ہیں ابھی تک؟ ایک کرسی پر بیٹھ کر اس نے استفسار کیا۔ ہاں، کہہ رہے ہیں لیٹ آفس جاؤں گا۔ زینب، ڈیڈ کچھ زیادہ ہی سست نہیں ہو گئے؟ جاگنگ کے لیے پارک نہیں گئے تو انسان لان میں ہی ایکسرسائز وغیرہ کر لے، بہت لاپرواہی برتنے لگے ہیں۔ اس کے تشویش زدہ لہجے پر زینب کو بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ دونوں باپ بیٹا ایک دن کی غفلت ہو جانے پر بھی ایک دوسرے کو اسی طرح مورد الزام ٹھہرایا کرتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ایسے موسم میں لان میں کھڑے ہو کر ایکسرسائز کرنے کا مطلب ہے نزلہ زکام کے وائرس کو اپنے یہاں مہمان ٹھہرانا۔ زینب نے خضر کے الفاظ کو منو ان دہرایا۔ بہت خوب، یعنی کہ بہت ہی خوب، یہ سب بڑھاپے کی نشانیاں ہیں، وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ زینب کو ہنسی آ گئی تھی۔ تم سمجھاؤ نا ان کو، وہ بولی تھی۔ ارے تو آپ کو کس لیے لائے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہمارے اولڈ مین کو سنبھال سکیں، ان کو سمجھا سکیں۔ وہ زینب کی بات کا مزہ لیتے ہوئے بولا۔ زینب کو سمجھ نہ آئی وہ اس بات کا کیا جواب دے۔ اسفند، میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی، تمہارے لیے ایک کال تھی۔ اسے ایک دم ہی یاد آیا۔ میرے لیے؟ کس کی؟ کوئی رضا، داؤد رضا صاحب تھے۔ میں اصل میں کچن کے کاموں میں بھول ہی گئی، انہوں نے کہا تھا وہ دوبارہ کال کریں گے۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگی۔ اسفند کو یاد نہ آیا کہ داؤد رضا صاحب کون ہیں۔ کوئی میسج نہیں دیا انہوں نے؟ وہ یادداشت پر زور دینے کے ساتھ اس سے پوچھنے لگا۔ ایسا کوئی خاص میسج تو نہیں دیا، بس کہہ رہے تھے تم کو تھینکس بولنا ہے۔ اوہ اچھا، اب یاد آیا۔ کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں دیا انہوں نے؟ اسے یاد آ گیا تھا کہ داؤد رضا صاحب کون ہیں۔ شہریار کی ٹیچر سے مل کر اس نے خود ہی اپنا فون نمبر اسے دیا تھا اور خاص تاکید کی تھی کہ اپنے پاپا سے کہنا مجھ سے بات کر لیں۔ نہیں، نمبر تو کوئی نہیں دیا۔ کیوں؟ کوئی اہم شخصیت ہے یہ صاحب؟ اس کو سوچ میں گم دیکھ کر زینب نے پوچھا۔ وہ شہریار کے متعلق بتایا تھا نا آپ کو، اسی کے والد محترم ہیں یہ داؤد رضا صاحب۔ میں نے شہریار کی ٹیچر سے ملاقات کی تھی، بس اسی کے متعلق بتانا تھا نہ ان کو۔ اسفند نے اسے تفصیل سے بتایا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ان سے بات نہ کرنے کا بہت افسوس ہو۔ چلو ضروری سمجھیں گے تو دوبارہ کر لیں گے، زینب نے تسلی دی۔ ہاں ٹھیک، ورنہ میں دوبارہ اسکول میں شہریار سے مل کر ان کا نمبر لے لوں گا۔ مجھے وہ بچہ بہت اچھا لگا تھا، دل چاہتا ہے اس کی مدد کرنے کو۔ وہ بولتے بولتے اپنے نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتے کے متعلق کیا خیال ہے؟ زینب نے بھی اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ خیال تو بہت نیک ہے، یوں کرتے ہیں آج پراٹھا اور آملیٹ کا ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر زینب کچن کی طرف آ گئی تھی۔ انڈا پراٹھا اسفند کا بہت اسپیشل قسم کا ناشتہ ہوتا تھا اور زینب اس ناشتے کی تیاری میں تمام لوازمات استعمال کیا کرتی تھی۔ پاپا ایک دم فضول آدمی ہیں، تم کو پتہ ہے آج انہوں نے میرا ناشتہ جلا دیا، وہ اپنا لنچ باکس کھول کر اپنے ساتھ بیٹھے بچے کو بتا رہا تھا۔ اسفند نے ذرا سا سر اٹھا کر لنچ باکس دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی شہریار نے لنچ باکس بند کر دیا۔ آج میں تمہارا لنچ کروں گا، تم کیا لے کر آئے ہو؟ وہ اپنے دوست کے ہاتھ میں پکڑے سینڈوچ کو گھورتے ہوئے بولا۔ یہ سینڈوچ ہے، ممی نے دیا تھا۔ وہ گپلو سا بچہ سینڈوچ کا بڑا سا بائٹ لے کر بولا۔ شہریار کی نظروں میں ندیدہ پن بڑھتا جا رہا تھا۔ موٹا بچہ کسی صورت اپنا سینڈوچ
سینڈوچ شیئر کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ممی نے کہا تھا صرف تم کھانا، کسی اور کو مت دینا۔ آئی ایم سوری شہریار۔ اس نے 3 نوالوں میں سینڈوچ ختم کر دیا۔ موٹا آلو گینڈا۔ شہریار اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اسفند جو کب سے اسے دیکھ رہا تھا اسے پکار بیٹھا، شیری۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسفند کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شناسائی کی رمق ابھری جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنائیت میں ڈھل گئی۔ آپ؟ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ اسفند نے نیچے بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ خاص طور سے اسی سے ملنے اس ٹائم اسکول آیا تھا۔ ہفتہ اتوار کو ماوا کی چھٹی ہوتی تھی، اسی لیے وہ گھر میں تھی۔ اسکول میں بریک ٹائم چل رہا تھا، اسی لیے اسفند اسے ڈھونڈتا ہوا لان میں آ گیا تھا۔ تم تو بہت بے وفا نکلے ماسٹر، تم نے فون ہی نہیں کیا، وہ اسے گود میں اٹھا کر بولا۔ شہریار کے انداز میں اس کے لیے بے پناہ اپنائیت اور دوستی تھی۔ حالانکہ پہلی ملاقات کے بعد آج یہ ملاقات تقریباً 10-15 دن بعد ہو رہی تھی۔ گزشتہ تمام دنوں میں اسفند نے داؤد رضا کے فون کا انتظار کیا تھا، مگر وہ صاحب شاید بھول گئے تھے۔ ماوا کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہوئے بھی اس نے دوبارہ انہیں نہیں دیکھا تھا۔ آپ مجھے کلمہ سکھانے آئے ہیں نا؟ وہ اس کی گود میں چڑھا مزے سے بولا۔ اسے ساری باتیں یاد تھی۔ اسفند کو ہنسی آ گئی۔ نہیں ننھے فرشتے، میں آپ سے کلمہ سیکھنے آیا ہوں، وہ اس کے گال پر پیار کر کے بولا۔ سنو، اس نے پھر اسے پکارا۔ وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کافی صحت مند بچہ تھا، اس کے گالوں پر سرخی سی تھی جو اسے اور بھی کیوٹ بناتی تھی۔ اسفند کو اس کے اس طرح دیکھنے پر اور بھی پیار آیا۔ بہت بھوک لگی ہے نا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ اسفند اسے لے کر کینٹین آ گیا۔ اس کے لیے سینڈوچ اور جوس لے کر وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے تھے۔ بریک ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے پاپا سے پوچھا تھا کہ میں آپ سے دوستی کر لوں، وہ کھاتے ہوئے بولا۔ پھر پاپا نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا شیری جانو، وہ آپ سے بہت بڑے ہیں، کسی کو تنگ کرنا بری بات ہے۔ اسے شاید خود بھی اپنے باپ کی بات پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے ناک چڑھا کر کہہ رہا تھا۔ تو یہ بات ہے، اسفند کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ایک بات بتاؤ پارٹنر، کیا پاپا شروع سے ہی ایسے ہیں؟ کیسے؟ شہریار کی ساری توجہ کھانے کی چیزوں کی طرف تھی۔ گندے؟ اور میرے پاپا گندے نہیں ہیں، وہ ایک دم سے اس کی بات کاٹ کر بولا۔ ہاں، میرا مطلب ہے یہ جو گندا یونیفارم آپ کو پہناتے ہیں اور جوتے پالش نہیں کرتے، پھر ناشتہ بھی جلا دیتے ہیں، کیا یہ سب شروع سے ہی ایسا ہے؟ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ نہیں نا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں تھا، پہلے تو اسلم ناشتہ بناتا تھا، کپڑے بھی وہی پریس کرتا تھا۔ وہ سینڈوچ ختم کر کے اب جوس پینے لگا تھا۔ اسلم؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سرونٹ، اس نے بھی ایک لفظ میں جواب دیا۔ اب اسلم کہاں گیا؟ اس نے شادی کر لی، گاؤں چلا گیا۔ وہ کھا پی کر فارغ ہو چکا تھا، اب کلمہ یاد کریں، پیٹ بھر چکا تھا اور دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کلمہ بھی یاد کریں گے؟ آج نہیں، پھر کسی دن، ابھی تو بریک ختم ہونے میں صرف 2 منٹ ہیں۔ اس نے اسے یاد کروایا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ دوبارہ آئیں گے؟ وہ جاتے جاتے مڑ کر بولا۔ آپ انتظار کرو گے میرا؟ مجھے دوبارہ آنا چاہیے؟ اسفند نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں ضرور آؤں گا۔ شہریار اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کلاس روم کی جانب چل دیا تھا۔ اسفند واپسی کے لیے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پاپا، کلمے والے انکل، کلمے والے انکل۔ وہ اپنے سامنے بکھری رنگ برنگی ٹی شرٹ کو چھوڑ کر اس کی انگلی پکڑ کر گھسیٹنے لگا تھا۔ ایک لمحے کو تو داؤد سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، پھر جب اس نے دوبارہ کلمے کا حوالہ دیا تو وہ کچھ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا۔ شہریار نے اسے اپنی اور اسفند کی اسکول میں ہونے والی دوسری ملاقات کے متعلق سب کچھ بتایا تھا۔ اسے پہلے ہی کافی شرمندگی تھی کہ وہ ان صاحب کا شکریہ ادا نہیں کر سکا، اور اس دوسری ملاقات نے اس کی شرمندگی میں کافی اضافہ کیا تھا۔ شہریار نے اسے یوں بھی وارننگ دی تھی، پاپا آپ نے میرے دوست کو فون کر کے تھینکس نہیں بولا تو بس میں اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا دھمکی دے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا تھا، تو بس میں بھی اسلم کی طرح شادی کر کے گاؤں چلا جاؤں گا۔ داؤد نے اس کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ اچھا میرے باپ، تسلی رکھو، کر لوں گا فون۔ شام میں وہ اسے لے کر آؤٹنگ کے لیے نکل گیا تھا۔ شاپ سے اس کے لیے شرٹس دیکھتے ہوئے اس نے انکل کی رٹ لگا دی تھی۔ داؤد نے تھوڑی دیر میں اسفند کو دیکھ لیا تھا جو گلاس ڈور سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کے ساتھ آج بھی وہی بچی تھی۔ اس نے پنک رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں اپنا ٹیڈی بیئر اٹھائے وہ بہت تمکنت سے اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ ایکسکیوز می مسٹر اسفند، اس نے پکارا تھا۔ اسفند نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں شناسائی کی لپک تھی۔ السلام علیکم، آخر کار میں نے آپ کو پکڑ ہی لیا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اسفند کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ وعلیکم السلام، رضا صاحب خیریت سے تو ہیں آپ؟ وہ ایسے بولا جیسے پرانی جان پہچان ہو۔ سب سے زیادہ خوشی شہریار کو ہو رہی تھی جو پوری بتیسی کی نمائش کیے اسے تک رہا تھا۔ ہیلو ماسٹر، آپ کیسے ہو؟ اسفند نے اسے بہت محبت سے ہینڈ شیک کیا تھا۔ آپ لوگ بھی گھومنے آئے تھے شاید؟ اسفند نے داؤد رضا سے استفسار کیا۔ وہ اسفند اور ماوا کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے اماں ابا نے جلدی شادی کر دی تھی، داؤد نے دل میں سوچا تھا۔ اسفند اسے 2 سالہ بچی کا باپ نہیں لگ رہا تھا۔ یہ ماوا ہے، اس کے آنکھوں میں تحیر دیکھ کر اسفند نے کہا۔ او، آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے، شیری والے اسکول میں ہی ہے نا؟ وہ جلدی سے بولا تاکہ کچھ دیر پہلے پیدا ہونے والا تاثر ظاہر کر سکے۔
جی ابھی پلینگ سیکشن میں ہیں۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے بچوں کی انگلیاں تھامے آپ سند باد کی سمت میں چل رہے تھے۔ انفیکٹ میں معذرت خواہ ہوں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہی نہ ہو پائی۔ میں نے کال کیا تھا آپ کے گھر، آپ کی مسز سے بات ہوئی تھی، آپ گھر نہیں تھے۔ اس نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ جس خاتون سے اس نے بات کی تھی وہ اسفند کی شریک حیات ہے۔ اسفند کو تصحیح کرنا کچھ عجیب سا لگا، اسی لیے خاموشی سے وہ اس کی بات سنتا رہا۔ مجھے آپ کو تھینکس بولنا تھا، اس روز میری گاڑی ورکشاپ میں تھی، اسی لیے بہت مسئلہ ہو گیا تھا۔ آپ نے اس کی ٹیچر سے بھی بات کی، اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ ارے داؤد صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کوئی خاص کام تو نہیں کیا میں نے، شیری مجھے اچھا لگا تھا اسی لیے میں اس کی ٹیچر سے مل لیا۔ شکریہ والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ وہ داؤد کو اس تشکرانہ احساس سے بچانے کی خاطر عجلت سے بولا۔ پھر بھی تمہارا شکریہ یار، میرے لیے تو یہ سچ مچ مسئلہ بنا ہوا تھا۔ داؤد نے تکلف کا چولہا اتار پھینکا تھا۔ اسپند کو بھی کافی حوصلہ ہوا۔ چند لمحوں بعد فلائنگ کارپیٹ پر بیٹھ کر ماوا اور شیری کو گود میں بٹھائے وہ بالکل بچوں کی طرح انجوائے کر رہے تھے۔ گھر واپسی تک داؤد اسفند کے لیے داؤد بھائی اور اسفند شیری کے لیے لالا بن چکا تھا۔ یہ لیجیے، زینب کی آواز پر انہوں نے فائل سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ کافی کا ایک مگ ہاتھ میں لیے کچھ خفا خفا، کچھ تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ سوچا، فائلز بہت ضروری تھی اور بیوی بے حد ضروری تھی۔ انہوں نے کچھ سوچا، پھر فائلز بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور مسکراتے ہوئے مگ تھام لیا۔ تم کافی نہیں لوگی؟ وہ دونوں ہی رات کے کھانے کے بعد کافی پیا کرتے تھے۔ ٹرے میں ایک مگ دے کر انہوں نے استفسار کیا۔ نہیں، بے تاثر آواز میں کہتی وہ الماری کی طرف چلی گئی۔ ابھی کپڑے پریس کرنا باقی تھے، تمہیں لینی چاہیے، تھکن اتر جاتی ہے۔ وہ اس کی پشت پر بکھری بکھری چوٹیاں دیکھ کر بولے، مجھے تھکن نہیں ہے، آپ میری فکر مت کیجیے۔ الماری میں سے آواز آئی تھی، میں فکر نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ وہ مسکرا کر بولے۔ انہیں اس کی خفگی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر الماری میں سے کوئی صدا نہیں ابھری تھی۔ زینب، انہوں نے بہت محبت سے پکارا۔ الماری سے کپڑے نکال کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جی؟ وہیں کھڑے کھڑے اس نے پوچھا۔ یہاں آؤ۔ ان کی آواز میں محبت کی شیرینی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ کیوں؟ اس کی آواز میں غراہٹ تھی۔ خضر کو ایک بار پھر ہنسی آ گئی۔ آؤ تو صحیح یار، محبت جمع مصالحت، ان کی آواز میں دونوں چیزیں تھیں۔ وہاں آ کر میں جولیا آرمنڈ تو نہیں بن جاؤں گی، زینب ہی رہوں گی، زینب جس کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ دور کھڑی کہہ رہی تھی۔ خضر کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ بکھرنے لگی، جسے دیکھ کر زینب کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ ہاتھوں میں پکڑے لباس کو بستر پر پھینک کر وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ ہنس رہے ہیں، میں ناراض ہوں خضر، وہ منہ بنا کر بولی۔ خضر پھر مسکرائے۔ اسفند کے سامنے بڑی اماں بن کر رہنے والی زینب ان کے سامنے کتنی چھوٹی سی گڑیا سی ہو جایا کرتی تھی، ایسے ناراض ناراض، کتنی پیاری، کتنی اپنی اپنی لگتی ہو۔ وہ اس کے ماتھے پر آئی لٹ کو چھو کر بولے، اچھی لاجک ہے، یعنی پیارا لگنے کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ سے ناراض رہوں؟ اس نے بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، بالکل نہیں، ناراضگی بالکل ختم۔ ہم آپ کی ناراضگی کی وجوہات جان کر ان کا سدباب کریں گے ملکہ عالیہ، لیکن پہلے آپ یہ مگ پکڑیے اور ہمارے ساتھ کافی شیئر کیجیے۔ انہوں نے مگ اس کے ہاتھ میں زبردستی تھما دیا اور پھر اس کی گود میں سر رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولے، سوری یار، میں تمہیں بالکل بھی ٹائم نہیں دے پاتا نا، مجھے احساس ہے، لیکن میں کیا کروں، آج کل کام کا لوڈ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اسفند کو بھی نہیں کہہ سکتا، میں چاہتا ہوں پہلے وہ اسٹڈیز مکمل کر لے، پھر ہی اسے بزنس کی طرف لاؤں۔ زینب خاموشی سے ان کو سن رہی تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو وہ اکثر اس سے کرتے رہتے تھے۔ میں اس پر ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا، ویسے بھی اس کی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی ڈیٹس آ گئی ہیں، اس کا ایڈمیشن ہو گیا تو وہ آسٹریلیا چلا جائے گا، پھر تو مجھے ہی سنبھالنا ہے نا سب، بزنس، گھر، ماوا اور تم۔ وہ مسکرائے۔ زینب ٹھس بنی بیٹھی تھی۔ اے ناراض ہو ابھی تک؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ آپ ناراض رہنے کب دیتے ہیں؟ اس کی بات پر وہ دونوں ہی مسکرائے تھے۔ کل کہیں باہر چلیں زینب، ڈنر کریں گے اور لانگ ڈرائیو بھی چلیں گے۔ انہوں نے اس کا اندیہ لینا چاہا، اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بس اسفند کی ٹائمنگز کا نہیں پتہ تھا۔ کل نہیں پرسوں چلتے ہیں، کل تو اسفند کہیں اور بیزی ہے، پاگل۔ خضر نے اپنے سینے پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مار کر کہا۔ نو اسفند، نو ماوا، صرف تم اور میں۔ ان کی بات پر زینب کھلکھلا دی تھی، اسے لگا تھا اس کی ساری خفگی دور ہو گئی تھی، اور خضر اس کی ہنسی دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ اگر ایسی ریا سے پاک ہنسی دیکھنے کے لیے کام کا تھوڑا حرج ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ داؤد بھائی کا تعلق بنیادی طور پر کراچی سے ہے، ان کی باقی فیملی تو کراچی میں ہی ہے۔ وہ کچن میں ہی پڑے ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھا اسے بتا رہا تھا۔ زینب اس کے لیے چپاتی بنا رہی تھی۔ بوقت ضرورت اور عجلت میں کھانا کچن میں ہی کھا لیا جاتا تھا۔ اسفند دوپہر کے کھانے پر موجود نہیں تھا، اس لیے زینب شام کی چائے کے ساتھ اس کے لیے تازہ روٹی ڈال رہی تھی۔ دراصل داؤد بھائی FFC میں ملازم تھے، پہلے سعادت آباد میں پوسٹنگ تھی، ابھی کچھ مہینے پہلے ہی لاہور ٹرانسفر ہوا ہے۔
اس نے جگ سے گلاس میں پانی نکالتے ہوئے تفصیل بتائی۔ زینب مسکراتے ہوئے سب سن رہی تھی۔ اس کی باتوں میں داؤد رضا نامی اس شخص کا تذکرہ کچھ زیادہ ہی ہونے لگا تھا۔ تمہاری ان سے کافی دوستی ہو گئی ہے؟ روٹی توے سے اتارتے ہوئے زینب نے پوچھا۔ ہاں، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگا۔ دراصل داؤد بھائی سے تو تقریباً روز ہی ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جب میں ماوا کو لے کر پارک تک جاتا ہوں تو شہریار کو بھی پک کر لیتا ہوں۔ اس طرح دونوں بچے آپس میں خوب انجوائے کر لیتے ہیں۔ شہریار کی اور ماوا کی تو بہت دوستی ہو گئی ہے، ہر وقت شیلی شیلی شیری شیری کرتی رہتی ہے۔ وہ بہن کے متعلق بتاتے ہوئے محبت سے بولا۔ ان کی وائف کا انتقال ہو چکا ہے نا؟ زینب اس کے آگے کھانا رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی، تقریباً 3 سال پہلے ڈیلیوری کے وقت، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے بتایا۔ اسے یہ بات بتاتے ہوئے کچھ شرم سی آ گئی تھی۔ پھر یہ لوگ اپنی لائف کو مینج کیسے کرتے ہیں؟ کیا کوئی کل وقتی ملازمہ وغیرہ ہے؟ زینب نے بھی فٹافٹ بات پلٹی۔ وہ اب اس کے آگے بنا قیمہ، سلاد اور رائتہ وغیرہ رکھ رہی تھی۔ پہلے ایک لڑکا رکھا ہوا تھا، اس کی شادی ہو گئی، اب وہی لڑکا اور اس کی بیوی ان کے یہاں کام کرتے ہیں۔ اب تو ان لوگوں کی روٹین کافی سیٹ ہو گئی ہے، ورنہ پہلے بہت پرابلم تھے۔ وہ رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے بتانے لگا۔ بھنا قیمہ اس کا فیوریٹ کھانا تھا۔ چائے بناؤں تمہارے لیے؟ وہ ساس پین چولہے پر رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آدھا کپ۔ داؤد بھائی کو بھی بنا ہوا قیمہ بہت پسند ہے۔ ایک دن بتا رہے تھے کہ تمہاری بھابھی یہ ڈش سب سے اچھی بنایا کرتی تھی۔ اسفند کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ یکایک اسے ایک خیال آیا، داؤد کی ملازمہ اچھی کک نہیں تھی۔ زینب، میں یہ داؤد بھائی کے لیے لے جاؤں؟ ارے یہ بچہ کچا۔ وہ حیران ہوئی۔ اسفند کو تو ایٹیکیٹس کا اتنا خیال رہتا تھا۔ داؤد بھائی کو پسند آئے گا۔ انفیکٹ ان کی ملازمہ بہت برے کھانے بناتی ہے۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ تو زبردست کک ہیں۔ وہ ایک بار اسے تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ تم یوں کیوں نہیں کرتے؟ انہیں کسی دن رات کے کھانے پر انوائٹ کر لو۔ تمہارے ڈیڈ مل لیں گے تو ان کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ کل کہہ رہے تھے اسفند نے پتہ نہیں یہ نئی نئی دوستیاں کہاں سے پال لی ہیں۔ زینب نے اسے اصل بات بتائی۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، میں داؤد بھائی سے کہوں گا۔ ڈیڈ کو ان سے ملنا اچھا لگے گا ہی از ریئلی اے نائس مین۔ وہ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوا۔ تمہارا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کب تک ہو رہا ہے؟ زینب چائے کو دم دے کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، ٹیسٹ تو اسلام آباد میں ہوگا، پھر میں آسٹریلیا چلا جاؤں گا۔ وہ پرجوش انداز میں بولا۔ اسے سڈنی یونیورسٹی میں پڑھنے کا جنون کی حد تک کا شوق تھا، کیونکہ اس کی والدہ نے وہیں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ خضر بھی بیٹے کی خوشی میں خوش تھے۔ یہ ماوا کی ممی ہیں؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کسی قدر تحیر لیے اسفند سے پوچھ رہا تھا۔ جی، یہ ماوا کی ممی ہیں۔ اسفند اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر بولا۔ وہ اسے خاص طور سے زینب سے ملوانے کے لیے لایا تھا، لیکن شہریار تب سے اب تک خاموش بیٹھا تھا۔ حالانکہ زینب بہت پیار سے اسے ملی تھی، وہ خود بھی ماوا کا گھر دیکھنے کے لیے بہت پرجوش تھا، لیکن یہاں آ کر اس کا سارا جوش ختم ہو گیا تھا۔ اسے شاید کوئی بات بری لگی تھی۔ میں شہریار کے لیے نوڈلز بناتی ہوں۔ زینب کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ مزے کی بات ہے، زینب ممی ہمارے لیے نوڈلز بنائیں گی۔ اسفند نے اسے لالچ دیا، لیکن وہ پھر بھی خاموش بیٹھا تھا۔ اسفند کو اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے مسلسل خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شہریار چپ چاپ فرش کو گھونے میں مصروف تھا۔ اچھا چلو ہم کمپیوٹر گیم کھیلتے ہیں۔ وہ اسے لے کر اپنے بیڈ روم کی سمت آ گیا تھا، لیکن یہاں بھی شہریار نے کوئی گرمجوشی ظاہر نہیں کی۔ شہریار، کیا ہو گیا ہے؟ موڈ کیوں آف ہے؟ اس نے آخر بہت محبت سے پوچھ لیا۔ کچھ دیر تک وہ اس کا چہرہ تکتا رہا، پھر اس کی گود میں بیٹھ کر بولا۔ لالا، ماوا کی ممی تو ہیں، سحر کی بھی ممی ہیں، گینڈے کی بھی، لیکن میری ممی کیوں نہیں ہیں؟ وہ اللہ میاں کے پاس چلی گئی۔ کیوں؟ میں ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ اسفند کو یقین نہیں آیا کہ یہ الفاظ شہریار کے منہ سے ادا ہوئے ہیں۔ اتنے دنوں کے میل ملاقات میں اس نے ایک بار بھی ماں کی محرومی کے متعلق ذکر نہیں کیا تھا۔ پاپا کی شکایتیں ہر وقت کرتا تھا، اور جب کبھی اسفند مذاق میں اس کے پاپا کے متعلق کوئی غلط بات کرتا تو شہریار منہ پھلا کر اس سے ناراض ہو کر الگ بیٹھ جاتا۔ میرے پاپا بہت اچھے ہیں، بہت اچھے، سب سے اچھے۔ شہری جان، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ممی آپ کے پاس رہا کرتی، آپ ان کو مس کرتے ہو؟ وہ بہت پیار سے اس کے ماتھے سے بال ہٹا کر اسے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مس تو نہیں کرتا۔ اس کی نظریں اب بھی لاتعلق اور شکوہ کناں تھیں۔ اسفند کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میرا دل بھی کرتا ہے نوڈلز کھانے کو۔ رانی کو تو نوڈلز بنانے ہی نہیں آتے۔ ماوا کی ممی تو فوراً بنا دیتی ہوں گی، وہ جب بھی کہتی ہوگی، جب بھی اس کا دل چاہتا ہوگا، ہے نا؟ ہے نا لالا؟ اسفند خاموشی سے اسے سن رہا تھا، اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ وہ اسے سمجھا سکتا۔ اللہ میاں کو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے، ان کو سب لوگوں کو ممی دینی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ ماوا کو دے دیں اور شہری کو دے ہی نہ، یہ تو غلط بات ہے، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے لالا، اس نے اب اسفند کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، پاپا کہتے ہیں اللہ میاں بہت بڑے ہیں، وہ سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں، وہ کبھی غلط کام نہیں کرتے، اور جو بھی بچہ غلط کام کرتا ہے اس سے تو اللہ میاں بہت ہی ناراض ہوتے ہیں، اس کو پنش کرتے ہیں تاکہ وہ بچہ دوبارہ کبھی غلط کام نہ کرے۔
وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ میں نے تو کبھی غلط کام نہیں کیا، کبھی اپنے ڈوگی کی دم کو نہیں کھینچا، کبھی کسی سے فائٹ نہیں کی، کبھی گیم میں چیٹنگ نہیں کی۔ پھر لالا کیوں اللہ میاں نے میری ماما کو کیوں اپنے پاس بلا لیا، مجھے کیوں پنش کیا؟ شہریار کی باتیں بہت جذباتی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کے دل میں شاید بہت دن کا غبار جمع تھا۔ اسفند تڑپ اٹھا۔ نہیں شہری، ایسے نہیں سوچتے، ایسے بالکل نہیں سوچتے۔ ماوا کی ممی ہے اور آپ کی نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب مختلف ہیں، ہم سب ایک سے تو نہیں ہیں۔ میں اور نہیں لالا، ہم سب ایک ہیں۔ وہ اسفند کی بات کاٹ کر بولا۔ ٹیچر کہتی ہے اللہ میاں نے ہم سب کو ایک سا بنایا ہے، ہم سب ایک ہیں لالا، ہم سب ایک سے ہیں۔ اسفند خاموش ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ سمجھانے کی ضرورت شہریار کو نہیں بلکہ داؤد رضا کو ہے۔ کوئی چیز چھن گئی، ٹوٹ گئی یا کھو گئی، قصور آپ کا نہیں قدرت کا ہے۔ قدرت کو الزام مت دیجیے، کیونکہ قدرت ہر چیز کا متبادل فراہم کرتی ہے۔ شہریار بچہ تھا، اسے وقتی طور پر بہلایا جا سکتا تھا۔ وقتی طور پر زینب کو نوڈلز کے ساتھ کمرے میں آتا دیکھ کر وہ اسفند کی گود سے اتر کر اس کے پاس آ گیا تھا، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ بھی ماوا کی دیکھا دیکھی زینب کو ممی کہہ کر بلا رہا تھا۔ تم پہلے شخص نہیں ہو جو مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے، مریم کے انتقال کے بعد سے سبھی لوگ یہی مشورہ دیتے ہیں۔ داؤد نے اپنے سامنے بیٹھے اس نوجوان لڑکے کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا، لیکن چند دنوں کی رفاقت میں ہی وہ اسے بھائی سے بڑھ کر عزیز ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں پہلا شخص نہیں ہوں جو آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں آخری شخص ہوں جو آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے، کیونکہ آج کے بعد سے کسی اور کو یہ مشورہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ شادی جو کر لیں گے، اسفند نے پر استحقاق لہجے میں کہا۔ وہ آج خاص طور سے گھر سے تیاری کر کے اسے ملنے آیا تھا۔ وہ دونوں داؤد کے چھوٹے سے لیونگ روم میں بیٹھے تھے۔ اسفند کی بات سن کر وہ ہنس دیا۔ میں نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں۔ کچھ کام بغیر سوچے سمجھے خود بخود ہو جایا کرتے ہیں۔ پہلی شادی میں نے سوچے سمجھے بغیر ہی کی تھی۔ اوہ ریئلی؟ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، دوسری بار بھی سوچے سمجھے بغیر کر لیجئے۔ اسفند، مجھے دوبارہ محبت ہی نہیں ہوئی، مریم کے ساتھ ہی سمجھو سب ختم ہو گیا۔ اب کی بار وہ قدرے زچ ہو کر بولا تھا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ دوبارہ محبت کی شادی کیجئے؟ شادی آپ کی ضرورت ہے، آپ شادی کیجئے، محبت خود بخود ہو جائے گی۔ محبت تو ہو ہی جایا کرتی ہے داؤد بھائی، اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا۔ وہ زینب کی مثال دیتا دیتا رک گیا تھا، کیونکہ وہ کیس مختلف تھا، نہ محبت نہ ضرورت۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ضرورت ایجاد کی نہیں محبت کی ماں ہے۔ داؤد نے اس کی بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ یہ کمبخت، ضرورت ہر چیز کی ماں ہے، ضرورت ہے کے تحت کائنات کی ہر چیز رونما ہوتی ہے۔ وہ تیزی سے بولا۔ اوکے ریلیکس، جب مجھے شادی کی ضرورت محسوس ہوگی میں شادی کر لوں گا۔ وہ جیسے اسے مطمئن کر رہا تھا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج سے 50 سال بعد آپ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، وہ چڑھ کر بولا۔ داؤد ہنس دیا تھا۔ اب میرے منہ پر تو ایسے نہ کہو، میرا تو خیال تھا کہ میں آج سے 50 سال بعد بھی کافی ہینڈسم ہوں گا۔ مجھے امید ہے ڈیڈ بھی ایسے ہی کہا کرتے ہوں گے، جب لوگ ان سے شادی کے لیے کہتے ہوں گے، ایسے ہی ہر بات مذاق میں ٹال دیا کرتے ہوں گے۔ ڈیڈ کی لائف آپ سے زیادہ بورنگ تھی، اور اب ڈیڈ پہلے کی نسبت ایک مختلف آدمی ہیں۔ خاتون آپ کی لائف میں سچ مچ تبدیلی لا سکتی ہے۔ آئی ایم شور آپ بہت خوش رہیں گے۔ اب کی بار اس کی آواز قدرے دھیمی تھی۔ اس نے داؤد کو اپنے گھریلو حالات کے متعلق کافی کچھ بتا رکھا تھا۔ میں ابھی بھی بہت خوش ہوں میرے بھائی، داؤد ابھی بھی ہردرمی سے بولا۔ میں جانتا ہوں آپ خوش ہیں، کیونکہ آپ نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، لیکن وہ لمحہ بھر کے لیے رکا۔ شہریار خوش نہیں ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، ہر بچے کو ماں کی ضرورت ہے، چاہے اس کا باپ اسے دنیا بھر کی دولت، دنیا بھر کی نعمتیں، دنیا بھر کی محبتیں فراہم کر رہا ہو۔ اسے ضرورت ہوتی ہے داؤد بھائی، اسے ضرورت رہتی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ماں کی گود کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ آپ میری مثال لے لیجئے، میں کتنا بڑا ہو چکا ہوں، لیکن وہ خاموش ہوا، پھر یکدم ہنسا، ایک تکلیف دہ ہنسی۔ میں نے کبھی ڈیڈ سے بھی یہ سب شیئر نہیں کیا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے آج بھی اس عمر میں بھی ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ زینب کو ہمارے گھر میں آئے صرف 4 سال ہوئے ہیں، اور ویسے بھی ان کی میری عمر میں فرق ہی اتنا تھوڑا ہے کہ میں انہیں ماں کہہ تو سکتا ہوں، ماں سمجھ نہیں سکتا۔ ان کی ماں کی طرح عزت تو کر سکتا ہوں، ان سے ماں کی طرح محبت نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز میں نمی نہیں تھی، لیکن اس کے الفاظ نم تھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میں نے وہ درد سہا ہے جو شہریار سہ رہا ہے، میں اس تکلیف سے گزرا ہوں جس سے شہریار گزر رہا ہے۔ آپ کی شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے، بہت کمی رہ جاتی ہے۔ شہریار آج دوسرے بچوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ دیکھ کر جس قسم کے جذبات کا شکار ہوتا ہے، کل یہی جذبات کسی اور شکل میں اس کی شخصیت، اس کے کردار کو گنانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ یار اسفند، تم نے تو مجھے جذباتی کر دیا۔ میں اپنے ننھے سے شہریار کو اپنے ذہن میں کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے ووٹر سنگھ یا پھر پولن دیوی یا
پلیز داؤد بھائی، میں بہت سیریس ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، میں جانتا ہوں تم بہت سیریس ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم سیریس رہو۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں نے مزید تمہاری ایسی سڑی ہوئی باتیں سن لی تو ابھی میں سہرا باندھ کر قاضی صاحب کے سامنے جا بیٹھوں گا۔ وہ جان بوجھ کر اس انداز میں بات کر رہا تھا تاکہ اسے اس کی مخصوص کیفیت سے باہر نکال سکے۔ تم تو ماشاءاللہ مجھے بالکل ایک مکمل شخصیت کے ڈھانچے میں ڈھلے نظر آتے ہو۔ تمہارے کردار اور شخصیت میں تو کوئی کمی نظر نہیں آتی مجھے۔ اس کی بات پر اسون کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکان پھیل گئی۔ آپ نے کبھی مجھے میرے دوسرے فرینڈز کے ساتھ نہیں دیکھا نا؟ جلن و حسد سے مر مر جاتا ہوں جب وہ اپنی والداؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ زینب بہت اچھی ہے، میرا خیال رکھتی ہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کا رکھ سکتی ہے۔ لیکن وہ خاموش ہوا تھا، پھر سر جھٹک کر بولا، خیر میرا ذکر چھوڑیے، اپنی بات کیجیے۔ میں تو کہتا ہوں سارے قصے پر ہی مٹی ڈالو۔ داؤد کافی سے زیادہ ڈھیٹ تھا۔ اوکے ایز یو وش۔ اسون یکدم ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ چلتا ہوں۔ ارے سنو تو، ناراض ہو گئے ہو؟ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں داؤد بھائی، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، میں تو صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی مرضی نہیں تو میں یا کوئی بھی اور شخص آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ اب بالکل نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ داؤد کو پہلی بار اندر ہی اندر تھوڑی سی عجیب کیفیت کا شکار ہونا پڑا۔ وہ اسے مین گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ اسون، اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ عورت میرے بچے کو ماں کی طرح ہی پیار دے گی، وہ اسے ستیلے پن کا شکار نہیں ہونے دے گی؟ وہ گیٹ سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس نے داؤد کی آواز سنی۔ محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، محبت گارنٹی سے مبرا قسم کی چیز ہے۔ ہم کسی سے اسٹیمپ پیپر پر تو نہیں لکھوا سکتے کہ آیا وہ ہمارے بچے کو ماں کا پیار دے گی یا ستیلی ماں کا۔ اس کسان کی فصل ہمیشہ اچھی ہوتی ہے جو پُر امید ہو کر بیج بوتا ہے۔ اچھا سوچیں گے تو ہی اچھا ملے گا نا؟ وہ نصیحت آمیز انداز میں کہہ رہا تھا۔ اچھا نہیں، اچھی، مجھے اچھی چاہیے، داؤد نے مسکرا کر کہا تو اسون بھی ہنس دیا۔ اوکے، اچھی سوچیں گے تو اچھی ملے گی نا؟ اور میرے باپ، یہ بھی بتا دو کہ یہ اچھی کہاں سے ملے گی؟ داؤد نے کہا۔ اسون فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ آپ اس بارے میں پریشان مت ہوں، زینب ہے نا، ہمیں اچھی ڈھونڈ کر دیں گی انشاءاللہ۔ وہ گاڑی بھگانے سے پہلے یہ کہنا نہیں بھولا تھا۔ شیری ایک بات پوچھوں؟ وہ اسے اپنے پہلو میں لٹائے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے شاید ابھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ پاپا مجھے پتا ہے آپ کہو گے 5 کا ٹیبل سناؤ، میں سو گیا ہوں پاپا۔ وہ فوراً کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ داؤد کو ہنسی آ گئی۔ نہیں شیطان، ٹیبل نہیں سننا مجھے، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اسے گدگدا کر اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ سنو تمہیں ممی کیسی لگتی ہیں؟ اسون کی باتوں نے اسے کچھ محتاط کر دیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا کیا محسوس کرتا ہے، کیا سوچتا ہے۔ ممی، وہ ایک دم ہی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بہت اچھی، بہت ہی اچھی، بالکل سنڈریلا جیسی۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ مجھ کو بہت پیار کرتی ہیں، نوڈلز بھی بناتی ہیں، اور میرے نیلز کتنے گندے ہو رہے تھے کل، انہوں نے سب کاٹ دیے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا کر بولا۔ ایک لمحے کو تو داؤد سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ پاپا، وہ اب اس کے پیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا جو اس موضوع کے لیے اس کی گرمجوشی ظاہر کرتا تھا۔ پاپا، ویسی ممی ہم نہیں لا سکتے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، وہ اس کے سینے پر سر رکھے کہہ رہا تھا۔ اسون، لالا کہتے ہیں جن کی ممی ہوتی ہیں وہ کبھی گندے یونیفارم میں اسکول نہیں جاتے، وہ اسکول سے لیٹ بھی نہیں ہوتے، اور پھر کتنا مزہ آتا ہوگا نا جب پیرنٹس ڈے پر دونوں اسکول آتے ہوں گے۔ ممی بھی پاپا بھی، ہے نا پاپا؟ اس کی آواز پر نیند غالب آ رہی تھی۔ داؤد خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ لنچ بھی جلا ہوا نہیں بناتی ممی، پھر گینڈا میرا مذاق بھی نہیں اڑائے گا۔ میری برتھ ڈے پر کیک بھی ممی گھر پہ بنا لیا کریں گی، جیسے ماوا کی برتھ ڈے پر زینب ممی بنا لیتی ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں بیان کر رہا تھا۔ شہری، یہ سب تم سے اسون نے کہا ہے؟ داؤد نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کچھ کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھا۔ نو پاپا، اسون لالا کہتے ہیں کوئی بات نہیں جو تمہاری ممی نہیں ہے، زینب ممی بھی تو تمہاری ممی ہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں ان کو تھوڑے دن کے لیے اپنے گھر لے جاؤں، وہ منہ لٹکا کر کہہ رہا تھا۔ داؤد بیٹے کی اس انوکھی فرمائش پر مسکرا دیا۔ پھر کیا؟ انہوں نے کہا یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے، ایک ہی بات ہے۔ اس کی آواز بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ ویسے پاپا، ہم ان کو تھوڑے دن کے لیے اپنے گھر لائیں گے ضرور، بس ایک دن کے لیے۔ ٹھیک پاپا، ٹھیک ہے نا پاپا؟ داؤد خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اوف، یہ پاکستان کا ٹریفک خدا ہی محفوظ رکھے، اکبر نے اس کے کیبن میں قدم رکھتے ہوئے شاید اپنے پیچھے آنے والے کسی شخص سے کہا۔ داؤد کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر متحرک تھیں۔ اس نے اکبر کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس کا تو یہ تکیہ کلام تھا، ہر وقت پاکستان کی مختلف چیزوں کے متعلق اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے خدا سے حفاظت کی دعا کرنا۔ داؤد جانتا تھا دونوں چیزیں ڈھیٹ ہیں، پاکستان کے مسائل جو سدھرنے کا نام نہیں لیتے، اور اکبر جو خود کبھی ہولتا ہے اور دوسروں کو بھی ہولاتا ہے۔ وہ اپنے کام کی طرف متوجہ رہا۔ اس کا کلائنٹ آنے والا تھا۔ داؤد
یہ پاکستان کا ٹریفک، توبہ توبہ۔ اب اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ داؤد تھوڑا سا مسکرایا، پھر اسے تسلی دینے والے انداز میں بولا، یہ تو کتے کی دم ہے بھائی، تم زیادہ پریشان مت ہو، اتنا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ یہ حفیظ سینٹر کے پاس کوئی ایک آدھ تو موقع پر ہی انا للہ ہو گیا تھا، اور پھر لوگوں کا ہجوم۔ یہ نہیں کہ کوئی آگے بڑھ کر مدد کر دے، سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا، اس لیے کافی سے زیادہ پریشان اور افسردہ ہو رہا تھا۔ داؤد کو بھی دکھ ہوا، یہ سب ہوا کیسے؟ اپنا کام چھوڑ کر وہ تفصیل سننے لگا۔ تمہیں پتہ تو ہے موسم کیسا ہو رہا ہے، ہر طرف دھند کی چادر چھائی ہوئی ہے۔ وین والے زمانے بھر کے بدلحاظ واقعہ ہوئے ہیں۔ وہ ڈرائیورز کی ریس لگی تھی، تیز رفتاری میں ایک کار کو ٹکر مار دی۔ ایک کے آدمی تھا گاڑی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ آئی ایم شور ہی از ایکسپائرڈ۔ وین کے مسافر میں سے بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے، کافی زخمی تھے، مرے نہیں تو مر جائیں گے۔ خدا کا نام لو اکبر، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خدا سچ مچ محفوظ رکھے ہمیں بھی اور باقی سب کو بھی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اگرچہ ایسے حادثات کوئی انوکھی یا انہونی بات نہیں تھے، لیکن صبح ہی صبح ایسی باتوں کو سن کر تمام دن طبیعت مگدر سی رہتی ہے۔ داؤد سے بھی کوئی کام ہو نہ پایا۔ اکبر نے تمام کولیگز کو تفصیل سے بتایا تھا۔ آفس میں بھی یہی موضوع زیر بحث رہا۔ حفیظ سینٹر ان کے آفس کے بالمقابل ہی تو تھا۔ گھر واپس جاتے ہوئے داؤد نے وہاں ٹریفک اور لوگوں کا ہجوم بکیرنا دیکھتے ہوئے صبح ہونے والے حادثات کے نشانات کھوجنے چاہے تھے، مگر زندگی کی تیز رفتاری ٹریفک کی تیز رفتاری سے کہیں زیادہ تھی۔ اسے لوگوں کے چہرے اور تارکول کی سڑک کی سطح ایک سی نظر آئی، کرخت اور بے حس، لاتعلق اور گمشدہ۔ پاپا اسفند لالا ابھی تک نہیں آئے؟ میز کی چکنی سطح پر اپنی دونوں کونیاں ٹکائے اور ہاتھوں کے پیالے میں چہرے کو سجائے وہ بہت دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ شاید کسی ضروری کام میں پھنس گیا تھا، اسی لیے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آتا ہی ہوگا، تھوڑا صبر سے کام لو بیٹا۔ وہ میل گیبسن کی ہیبریو ہارٹ میں مکمل طور پر کھویا ہوا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا مجھ سے اور ماوا سے بھی، آج پارک جائیں گے، وہ شکایت آمیز انداز میں بولا تھا۔ کتنی دیر ہو گئی پاپا؟ باپ کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر وہ اس کے قریب چلا آیا، پھر اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے بولا، اوکے بابا، لاؤ کارڈلیس، میں ابھی پوچھ لیتا ہوں۔ اسے بیٹے پر ترس آ ہی گیا تھا۔ ٹی وی پر ہی نظریں مرکوز کیے ہوئے اس نے نمبر ملایا تھا، لیکن مسلسل گھنٹی کے باوجود کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کی نظریں ٹی وی پر اٹکی تھیں، اسی لیے ذرا کی ذرا کوفت ہوئی۔ اس نے پھر کوشش کی تھی، مگر ابھی بھی سابقہ صورتحال تھی۔ شیری بیٹا، وہ گھر سے نکل چکا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ شہریار جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس جواب پر کافی بدمزہ ہوا۔ وہ جوتوں سمیت باپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ فلم اور اداکار دونوں ہی داؤد کے پسندیدہ تھے، اس لیے اس کی ساری توجہ ٹی وی پر تھی۔ اس نے دھیان ہی نہیں دیا کہ شہریار اس کی گود میں ہی سر رکھے سو چکا ہے۔ فلم ختم ہوئی تو اس نے دیکھا تھا شہریار کو اس کے جوتے وغیرہ اتار کر بستر پر سلانے میں اسے مزید ٹائم لگ گیا۔ اس کام سے فارغ ہوا تو تقریباً مغرب کی اذان کو بھی 15 منٹ گزر چکے تھے۔ اس نے دوبارہ اسفند کے گھر فون ملایا تھا، مگر جواب ابھی بھی ندارد۔ اسے حیرت ہونے لگی تھی، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ شہریار سے وعدہ کرنے کے باوجود اسفند اسے لینے کے لیے نہ آیا ہو۔ پارک نہیں جانا ہوتا تھا تو وہ اسے گھر لے جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اتنا ذمہ دار تھا کہ اگر کسی وجہ سے نہ آ سکتا تو فون کر کے بتا ضرور دیا کرتا تھا۔ آدھ گھنٹہ گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ کوشش کی تھی، اور پھر ہر آدھ گھنٹے کے بعد وہ فون ملا کر چیک کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو رہا تھا۔ گھر میں سبھی لوگوں کی غیر موجودگی کسی بڑے مسئلے کو ظاہر کر رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادی میں کھو گیا تھا۔ رات کے کسی پیر فون کی مسلسل بجتی گھنٹی سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ہیلو، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ اس نے مدہوش لہجے میں پوچھا، لیکن دوسری طرف سے جو بات اس نے سنی تھی اس نے اس کی نیند کو ایک دم اڑا دیا تھا۔ داؤد بھائی، میرے ڈیڈ نہیں رہے داؤد بھائی، یہ تو اچھا نہیں کیا ڈیڈ نے، یہ تو غلط بات ہے، یہ تو بے وفائی ہے، مجھے اب ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ جانا تھا تب ہی چلے جاتے جب ماں چلی گئی تھی، میں بھی زندہ رہ لیتا ماں باپ کے بغیر، لیکن یہ تو بے وفائی ہے، یہ تو بے ایمانی ہے، یہ بہت بڑی بے ایمانی ہے داؤد بھائی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اٹک اٹک کر بول رہا تھا، لیکن آنسو بہت روانی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ خضر صاحب کے انتقال کو 10 روز گزر چکے تھے۔ اس دوران داؤد نے ایک مرتبہ بھی اسفند کو بے قابو ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد افسردہ تھا، غم اس کی آنکھوں میں منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی ننھی سی بہن کو بالکل ایسے سینے سے لگائے رکھتا تھا جیسے کوئی پرندہ اپنے نومولود کو پروں میں دبکائے رہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے بالکل ایسے پیش آ رہا تھا جیسے کوئی یتیم بیٹا اپنی بیوہ ماں سے پیش آ سکتا ہے۔ داؤد نے اس کو ایسے دیوانوں کی طرح روتے نہیں دیکھا تھا جیسے اب وہ اس کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ داؤد ہر روز وقت نکال کر شام کو اس کے پاس ضرور جاتا تھا تاکہ اس کا غم بانٹ سکے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حفیظ سینٹر کے پاس اس روز ہونے والے خوفناک ایکسیڈنٹ میں اسفند کے والد فوت ہوئے ہیں۔ یہ بات اسے وہاں جا کر پتہ چلی تھی۔ اسے خضر صاحب سے ملنے کا کافی شوق تھا،
تھا، لیکن اس قسم کی ملاقات کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ مسلسل 10 روز سے وہ ان کے ساتھ گھر کے فرد کی طرح رہ رہا تھا۔ اس نے صرف ایک مرتبہ جنازے کے وقت زینب کو دیکھا تھا اور اسے اس لڑکی کی قسمت پر دکھ ہوا تھا۔ اسے اطفن کے صبر و استقامت پر رشک آیا تھا۔ وہ اتنی سی عمر میں اتنا بڑا غم اتنے حوصلے سے سنبھال رہا تھا، اس نے اسے رونے دیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اطفن پلیز میرے بھائی اس طرح مت سوچو، یہ تو اصول زندگی ہیں، جانے والوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز داؤد بھائی مجھے رو لینے دیں، مجھے مت روکیے، میں اتنے دن سے خود کو سنبھال رہا ہوں، میں بہت دن سے صبر کر رہا ہوں، لیکن اب اگر میں نے اپنے غم کو اندر ہی رہنے دیا تو میں مر جاؤں گا۔ میں نہیں برداشت کر سکتا، میں نہیں کر سکتا داؤد بھائی، میں نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے لپٹا ہوا بول رہا تھا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ داؤد اس کے آنسوؤں کی نمی اپنے شرٹ کے کندھے پر محسوس کر سکتا تھا۔ میں کبھی کسی کے آگے نہیں رویا، میں اپنے دکھ کی تشہیر پسند نہیں کرتا۔ خضر کو دفن کر کے آنے کے بعد خاندان کے کسی بزرگ نے جب اسے رونے کا مشورہ دیا تھا اور اسے رلانا چاہا تھا تو اس نے کہا تھا، اور آج اتنے دن گزرنے کے بعد وہ اس کے کندھے سے لگا رو رہا تھا، ڈیڈ کو جانا ہی تھا تو مجھے اپنی عادت کیوں ہونے دی، مجھے اپنا اس قدر عادی کیوں بنایا۔ میں نہیں چل سکتا داؤد بھائی، میں ایک قدم نہیں چل سکتا ان کے بغیر، مجھے ان کی ضرورت ہے، مجھے ان کی بہت ضرورت ہے، ماما کو ان کی ضرورت ہے اور زینب کو بھی، ہم سب کو داؤد بھائی، ہم کیسے رہیں گے ان کے بغیر۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا۔ وہ سسک رہا تھا۔ داؤد نے بھی اپنی آنکھوں سے نمی کو امٹتا دیکھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ داؤد بھائی میں بہت چھوٹا ہوں داؤد بھائی، میں تو کسی قابل نہیں، میں کیسے داؤد بھائی۔ وہ ہچکیاں لینے لگا تھا۔ داؤد نے اسے باہوں میں لے لیا۔ وہ اسے کھل کر رونے دینا چاہتا تھا۔ داؤد بھائی میرا زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا، ڈیڈ کے بغیر زندگی میں کوئی چارم نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے آنکھوں کے نیچے موجود سیاہ رنگ کے حلقے اس کی نشاندہی کرتے تھے کہ وہ بہت دن سے ٹھیک طریقے سے سو نہیں پایا۔ خضر کی وفات کو اگرچہ 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ان کی زندگیاں ابھی بھی عدم توازن کا شکار تھیں۔ داؤد خود ہی وقت نکال کر 3-4 دن بعد اس سے ملایا کرتا تھا۔ زینب عدت میں تھی اس لیے وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اصفن ادھر دیکھو میری طرف۔ داؤد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میرے بچے، بات بہت پرانی صحیح لیکن ہے 101% حقیقت پر مبنی۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ زندگی بہت عجیب چیز ہے اصفن، اس کے پاؤں کو وقت کے پہیے لگے ہوتے ہیں جو اسے کسی لمحے قیام نہیں کرنے دیتے۔ یہ زندگی ہے، یہ رک نہیں سکتی، اور اگر یہ رک جائے تو اسے زندگی نہیں کہتے۔ وہ بہت محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ یہ رک جانا، ٹھہر جانا تو کھڑے پانی کی خصوصیات ہیں، اور یہ خصوصیت زندگی کو نہیں انسان کو تفویض کی گئی ہے۔ جنہیں وقت پر مر جانا ہے، سڑ جانا ہے، زندگی کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو یہ خصوصیت سجتی نہیں۔ ہمہ وقت روانی اس کی خصوصیت ہی نہیں، اس کی قسمت بھی ہے۔ وہ اپنی طرف سے اسے سمجھانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر بہت بیچاری سی مسکراہٹ تھی۔ داؤد بھائی فلسفہ بزنس کی فیلڈ میں اپلائی نہیں ہوتا۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں لیکن میں بزنس نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے پیسہ خرچ کرنا تو آتا ہے لیکن مجھے پیسہ بنانا نہیں آتا۔ ڈیڈ نے کبھی مجھے آفس آنے دیا، نہ ہی مجھ پر کوئی ذمہ داری عائد کی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی ٹھوڑی پر پھیر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی داؤد بھائی، میں تو بالکل اناڑی ہوں۔ وہ کافی سے زیادہ پریشان تھا۔ داؤد خود نوکری پیشہ تھا، اسے خود بھی بزنس کے اسرار و رموز سے واقفیت نہیں تھی۔ تمہارے آسٹریلیا والے پلان کا کیا بنا؟ اس نے استفسار کیا۔ وہ تو اب آپ ختم ہی سمجھو، فی الحال تو پینڈنگ میں ہے۔ انسٹیٹیوٹ نے میری رپورٹ واپس نہیں کی بلکہ نیکسٹ سیمسٹر کے لیے ٹرانسفر کر دی ہے۔ میں چاہوں تو اگلے سیمسٹر سے سیشن جوائن کر سکتا ہوں۔ اس کے ایک انداز سے بے بسی ٹپک رہی تھی۔ داؤد جانتا تھا وہ اپنی تعلیم کو لے کر کس قدر سنجیدہ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب اس کا ایڈمیشن ہوا تھا تو اس کی ایکسائٹمنٹ قابل دید تھی۔ میری موم اس انسٹیٹیوٹ کی گولڈ میڈلسٹ تھیں۔ خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اس نے داؤد کو بتایا تھا۔ باپ کی موت نے اس کے سارے خواب، سارے آدرش ختم کر ڈالے تھے۔ زینب کیسی ہیں؟ داؤد نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے ابھی تک اس لڑکی کے لیے کوئی القاب نہیں ملا تھا۔ بہتر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا۔ اتنی دیر انتظار کا یہ صلہ ملا، کبھی کبھی تو وہ مجھے اپنے سے زیادہ بیچاری لگتی ہیں، لیکن بہت صبر اور حوصلے والی ہیں، شکر گزار قسم کی خاتون، ہر چیز پر شاکر۔ میں نے کبھی ان کے منہ سے کوئی شکوہ نہیں سنا۔ داؤد پوچھنا چاہتا تھا کہ اتنی دیر انتظار سے اس کی کیا مراد ہے، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش رہا۔ سب لوگ چلے گئے ہیں شاید؟ داؤد نے خالی لاؤن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کے کچھ رشتہ دار خضر کی وفات کے بعد سے ان کے یہاں ہی مقیم تھے۔
جی ہاں، وہ اکتا کر بولا۔ سگے رشتے دار تو تھے نہیں، ڈیڈی کے دور پار کے کزن وغیرہ تھے۔ ڈیڈ کی لائف میں کبھی یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ اب ان کے انتقال کے بعد کئی لوگوں سے میں پہلی مرتبہ ملا ہوں، تمہارے چچا وغیرہ یا دادا۔ سچ کہوں داؤد بھائی، ڈیڈ نے کبھی اس بارے میں مجھ سے بات نہیں کی۔ رشتے دار ہوں گے، یقیناً ہوں گے، زینب بھی ڈیڈ کی فرسٹ کزن ہے، لیکن ان لوگوں نے مجھے کبھی بتایا ہی نہ ہی ملوایا۔ وہ لمحہ بھر رکا۔ نانا نانی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس کا مطلب وہی لوگ تمہیں اسپانسر کر رہے ہیں؟ داؤد نے پوچھا۔ سپورٹ کر رہے ہیں، اسپانسر نہیں، اس نے تصدیق کی۔ ماموں چاہتے ہیں کہ میں پاکستان چھوڑ کر آسٹریلیا شفٹ ہو جاؤں۔ وہ تو ڈیڈ کے بھی پاکستان میں رہنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ڈیڈ نے کبھی اس ضمن میں سوچا ہی نہیں تھا۔ داؤد خاموشی سے اسے سننے لگا تھا۔ اسے اس کی گفتگو سے اس کے ارادوں کا پتہ نہیں لگ پا رہا تھا۔ میں زینب بات کر رہی ہوں۔ اس نے خوشگوار حیرت میں گر کر ایئر پیس کو دیکھا۔ اس نے پہلی مرتبہ اسے خود فون کیا تھا۔ جی میں نے پہچان لیا، خیریت سے ہیں آپ؟ جی کرم ہے اللہ کا، دراصل مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ کچھ جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جی پلیز، میں ہمدن گوش ہوں۔ اس نے سماعتوں کو مکمل طور پر اس کی آواز کی سمت لگایا۔ اسفند آسٹریلیا جا رہا ہے؟ داؤد کو اس کے لہجے میں کرب محسوس ہوا۔ اوہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ اس کے علاوہ اور کیا کہتا؟ زینب دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ جی ہے تو خوشی کی بات، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن وہ پھر خاموش ہو گئی۔ آپ کو جو کہنا ہے بلا جھجک کہیے، اس نے کسی قدر اپنائیت سے کہا۔ بخدا داؤد صاحب، میں اسفند کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میری بھی خواہش ہے کہ وہ زندگی میں اعلیٰ مقام تک پہنچے، اس کا مستقبل بہت شاندار ہو، لیکن داؤد صاحب، خضر کے بعد وہی تو ہمارا سہارا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ماشاءاللہ فائنینشلی ہم سب اسٹرانگ ہیں، اور انشاءاللہ اس ضمن میں کبھی کوئی مسئلہ ہوگا بھی نہیں۔ خضر نے بہت کچھ چھوڑا ہے، لیکن روپے انسانوں کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتے نا۔ انسان کی کمی تو انسان ہی پورا کر سکتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ بہت لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ داؤد کے اس کے سارے قصے میں اپنا کردار سمجھنے میں دشواری ہوئی۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ اسفند آپ کی بات کو بہت اہمیت دیتا ہے، آپ کی رائے اس کے نزدیک ہمیشہ اہم ہوتی ہے، آپ اسے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں مسز زینب، لیکن جہاں تک میں اسفند کو سمجھ پایا ہوں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ بات وہ سب کی سن لیتا ہے، لیکن کرتا وہی ہے جو اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اگر وہ فیصلہ کر چکا ہے تو اس کو بدلے گا نہیں۔ وہ اس قابل ہے کہ میری ہر دلیل کو اپنی بہتر اور مؤثر دلیل سے رد کر سکے۔ اس نے صاف صاف ساری صورتحال اسے بتا دی تھی۔ میں بھی اس کی فطرت سے بخوبی آگاہ ہوں، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں آپ ایک ٹرائی ضرور کریں پلیز۔ اس کے لہجے میں لجاجت ہی لجاجت تھی۔ ڈونٹ وری، ایک ٹرائی تو میں ضرور کروں گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ ایک اور درخواست، اسفند سے میرا ذکر مت کیجیے گا پلیز۔ ایک بار پھر ڈونٹ وری، میں نہیں کروں گا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ اسفند سے خود بات کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہ شام کو اس سے ملنے آیا تھا اور اس نے اسے خوشخبری دینے والے انداز میں اپنے آسٹریلیا جانے کی بات بتائی تھی۔ وہ اتنا خوش دکھائی دے رہا تھا کہ داؤد کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ اس سے کس طرح بات کرے۔ اچھی بات ہے، بہت مبارک ہو تمہیں، ماوا کی اسکولنگ تو وہیں سے ہوگی پھر۔ اس نے جان بوجھ کر ماوا کا نام لیا۔ زینب اور ماوا تو پاکستان میں ہی رہیں گے داؤد بھائی، ماموں خود بھی اگلے 5 سال تک پاکستان شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہاں کا آزاد ماحول ہمارے گھروں کی خواتین کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں خود مستقل رہنے کی غرض سے نہیں جا رہا، ڈگری مکمل کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اس کے منہ میں اس کے ماموں کی زبان تھی، یقیناً اسے بہت اچھی طرح برین واش کیا گیا تھا۔ داؤد نے قدر حیرت سے اسے دیکھا، وہ جو اپنی ننھی بہن کے بغیر 4-5 منٹ نہیں گزار سکتا تھا، 4-5 سالوں کے لیے اس سے دور جا رہا تھا۔ ڈیڈ نے اسٹاف بہت دیانتدار قسم کا رکھا ہوا تھا، وہ سب کے سب قابل اعتماد لوگ ہیں۔ اکنامکلی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا داؤد بھائی، ماموں اگلے سال تک آ جائیں گے تو وہ سنبھال لیں گے، وہ بہت اچھے بزنس مین ہیں۔ داؤد کو اس نے تفصیل سے بتایا اور داؤد کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے ماموں سچ مچ بہت اچھے بزنس مین ہیں۔ اسفند کو اپنے قابو میں کر کے اس کا بزنس ہتھیار لینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ یہ سب باتیں اسفند کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اسفند یہ باتیں سمجھے گا نہیں، سمجھ جائے گا تو برا مانے گا، اور بہرحال وہ اس کے بڑے بھائی جیسا ضرور تھا، اس کا بڑا بھائی نہیں۔ پاپا ادھر دیکھیں، وہاں ماوا ہے اور زینب ممی بھی۔ شہریار نے انہیں بہت عرصے بعد دیکھا تھا، اس لیے وہ خوشی سے بے قابو ہو کر چلا رہا تھا۔ داؤد نے مڑ کر اس سمت میں دیکھا اور پھر ایک گھورتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ خاموش، کوئی ضرورت نہیں اس طرف دیکھنے کی یا انہیں مخاطب کرنے کی۔ اوکے، چھٹی کا دن تھا اور وہ مکمل طور پر چھٹی منانے کے موڈ میں تھا۔ اسے نہایت ذاتی ضرورت کا سامان خریدنا تھا، جیسے ٹوتھ پیسٹ، شیمپو وغیرہ، اسی لیے شاپنگ سینٹر آتے ہوئے اس نے کپڑے بدلنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ کپڑے نہیں بدلے تھے تو شیو کیسے کر لیتا؟ چکن آلو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ گھریلو سلیپر پہنے وہ بہت مزے سے شیونگ برش دیکھ رہا تھا۔ جب شہریار نے اس کی توجہ اس طرف مبذول کروائی، وہ دوسری طرف گروسری وغیرہ ٹائپ
شاپنگ کر رہی تھی۔ داؤد کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اسفند کو آسٹریلیا گئے 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس دوران داؤد نے 2-1 مرتبہ ہی فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ چونکہ زینب خود فون وغیرہ کا تکلف نہیں کرتی تھی، اسی لیے داؤد خود بھی نہیں کرتا تھا، کہیں اسے کچھ مناسب نہیں لگتا تھا۔ داؤد کے برعکس زینب کافی ٹھیک ٹھاک حلیے میں تھی۔ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مردانہ خصلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بھرپور نگاہ ضرور ڈالی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس تھی اور سیاہ رنگ اس پر جچ بھی بہت رہا تھا۔ داؤد رضا فیصلہ نہیں کر پایا کہ وہ سیاہ رنگ کی وجہ سے خوبصورت دکھائی دے رہی ہے یا سیاہ رنگ اس کی وجہ سے آنکھوں کو اتنا بھلا محسوس ہو رہا ہے۔ پاپا آئیے نہ ان سے ملتے ہیں۔ شہریار نے اس کی انگلی کھینچی۔ خاموش پاپا کے بچے۔ اس نے شہریار کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اتنے خراب حلیے میں وہ کم از کم اتنی خوبصورت خاتون سے نہیں مل سکتا تھا، جبکہ شہریار کی بے چینی قابل دید تھی۔ پاپا پلیز، وہ التجا پر اتر آیا تھا۔ شہریار ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں نے شیو نہیں کی ہوئی، وہ نادم لہجے میں بولا۔ کوئی بات نہیں، میں نے بھی تو نہیں کی، وہ ڈانٹیں گی تھوڑا ہی؟ مجھے پتا ہے میرے باپ، اب چلو یہاں سے، وہ بولا۔ اس سے پہلے کہ شہریار پر قابو پایا جاتا، وہ انگلی چھڑوا کر زینب ممی چلاتا ہوا اس کی طرف لپکا اور لمحے بعد ہی وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مذاق، وہ بھی اسی طرف آ گیا۔ سب سے زیادہ شرمندگی سے اپنے پاؤں میں پہنے ہوئے سلیپر سے ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے بہت بے چارگی سے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ خود شہریار کے اس والہانہ التفات سے کچھ بوکھلا سی گئی تھی۔ یہ شہریار دراصل تنگ کر رہا تھا میں اس کو، دل ہی دل میں اپنے بیٹے کو اس نے موٹی سی گالی سے نوازا تھا۔ وہ اس لمحے خود کو باپ کی بجائے کڈنیپر محسوس کر رہا تھا۔ اٹس اوکے داؤد صاحب، بچہ ہے، مسکراتے ہوئے جیسے اسے اطلاع دی گئی تھی۔ مزاج تو اچھے ہیں آپ کے، وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ داؤد کو محسوس ہوا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ کس کمبخت نے کہا تھا اتنے خراب حلیے میں مارکیٹ آنے کو، اب خود ہی بھگتو، اس نے خود سے کہا تھا۔ سر جھکائے کچھ کنفیوز اور پزل سا داؤد زینب کو تحیر میں مبتلا کر رہا تھا۔ پاپا، زینب ممی نے پوچھا ہے کہ اسے شاید لفظ مزاج سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ جی ہاں جی بالکل ٹھیک، وہ بڑبڑا کر بولا۔ نظریں مسلسل ہوائی چپل کو گھور رہی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں۔ بہت پھیکی سی مسکراہٹ کس کے لبوں پر آئی تھی۔ داؤد نے اس کے چہرے پر پھیلے حزن و ملال کو بغور دیکھا۔ آپ اکیلی ہیں؟ اس نے ہوائی چپل کو بھلا کر کسی خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں، یہ ماوا جو ہے، اس کی بات پر داؤد مسکرایا۔ میرا مطلب ہے اگر آپ اکیلی ہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں بہت شکریہ، میں کیب سے چلی جاؤں گی، میں کیب سے ہی آئی تھی، وہ اب مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر آپ کیب سے آئی تھی تو واپس بھی کیب سے جائیں گی؟ اب کی بار وہ دونوں ایک ساتھ مسکرائے تھے۔ گھر کے آگے اتر کر زینب نے اسے چائے کی آفر کی تھی۔ شہریار فوراً اندر جانے کو تیار تھا، لیکن داؤد کی کڑک نگاہ سے گھبرا کر بولا، نہیں زینب ممی، ابھی ہم گھر جائیں گے، پھر شیو کر کے آئیں گے۔ زینب نے پہلے اس کی طرف دیکھا، پھر داؤد کے ان شیوڈ چہرے کی طرف دیکھ کر سب سمجھ گئی تھی۔ ان کے چہروں پر پھیلی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی تھی۔ تابوت میں شاید پہلا کیل لگا تھا۔ اسفند نے ایک روٹین بنا رکھی تھی، ہر روز بچوں کو گھمانے لے جانا یا پھر انڈور گیمز میں ہی ان کو مصروف رکھنا۔ خضر کی وفات اور اسفند کی آسٹریلیا روانگی نے اس روٹین کو بالکل چوپٹ کر دیا تھا۔ داؤد ہر ویکنڈ پر شہریار کو آؤٹنگ کے لیے ضرور لے جاتا تھا۔ اسفند کے جانے کے بعد وہ ماوا کو بھی لے جانے لگا۔ اس طرح سے ویکنڈ پر وہ اپنا سارا وقت ان 2 بچوں پر ہی صرف کر دیتا۔ کبھی سنت بعد، کبھی سوزو ورلڈ ایک بار بچوں کے لیے پیٹس کی ایگزیبیشن لگی تو وہاں بھی لے گیا۔ اس دوران اس نے کبھی زینب کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت نہیں دی اور زینب نے بھی کبھی ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ماوا کو لینے گھر جاتا، گیٹ پر ہی ہیلو ہائی ہوتی، پھر واپسی پر وہ ماوا کو چھوڑ کر گیٹ پر ہی بائے شائی کہہ کر واپسی کی راہ لے لیتا۔ زینب بہت محتاط زندگی گزارنے کی عادی تھی، یہ داؤد کو بہت شروع میں ہی پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ خود بھی بہت دھیان رکھتا تھا۔ اس روز وہ شہریار کو ہوم ورک کروا رہا تھا جب نوٹ بک نکالتے ہوئے اس کے بیگ سے چاکلیٹ برآمد ہوئی۔ ریپر میں آج کھائی چاکلیٹ تھی۔ یہ باؤنٹی کس نے دی؟ ایسی چیزیں وہ خود اسے دلاتا تھا اور یہ چاکلیٹ اس نے اسے نہیں دی تھی، اس لیے کسی قدر حیرانگی سے پوچھا۔ ماوا نے؟ ماوا نے؟ کیوں؟ اس کا برتھ ڈے جو تھا، اس نے سب فرینڈز کو دی ہے، آپ نے اس کو وش کیا؟ نہیں، شہریار کی ساری توجہ میتھس کے سوالوں پر تھی۔ کیوں؟ یاد ہی نہیں رہا، وہ معصومیت سے بولا۔ اچھا، ابھی کتنا ہوم ورک باقی ہے؟ وہ کچھ سوچنے والے انداز میں بولا۔ تھوڑا سا میتھس کا۔ اوکے جلدی سے کر لو، پھر ماوا کے گھر چلتے ہیں۔ پھر سنت بعد، شہریار خوش ہوتے ہوئے بولا۔ داؤد کو ہنسی آ گئی۔ نہیں شیطان، اس کا برتھ ڈے ہے، اس کو وش کرنے چلتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ گھر سے باہر جانے کو وہ ہمیشہ ہی تیار رہتا تھا۔ آدھ گھنٹے بعد ہی وہ شیزان بیکر سے کیک اور ضروری لوازمات لے کر ان کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ زینب کے بارے میں داؤد اندازہ نہیں لگا سکا تھا، لیکن ماوا ان کی آمد سے بہت خوش تھی۔ خوشی سے پھدکتا ہوا وہ ننھا منھا کھلونا داؤد کو بذات خود بہت خوش کر رہا تھا، اور جو تھوڑی بہت جھجک وہ آنے سے پہلے محسوس
محسوس کر رہا تھا وہ دھیرے دھیرے زائل ہو رہی تھی۔ آپ نے خواہ تکلف کیا، ماوا ضدی نہیں ہے، میں اسے بہلا چکی تھی۔ کیک وغیرہ کے بعد دونوں بچے کھیل کود میں مصروف ہو گئے تو زینب نے کہا، درست فرمایا آپ نے، اور کچھ جانے کیوں داؤد کو اس کی بات پسند نہیں آئی، لیکن وہ اپنے تاثرات چھپا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ زینب کچھ خجل سی ہو گئی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بات اتنی جلدی مان لی جائے گی۔ آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ زینب پزل سی ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی کا دبیز پردہ ان دونوں کے بیچ حائل رہا۔ موسم بہت بدل گیا ہے زینب، آج کل شام کو بہت اچھی ہوا چلتی ہے، آپ نے ساری کھڑکیاں بند کر رکھی ہیں، انہیں کھول دیجئے، تازہ ہوا کو اندر آنے دیجئے۔ زینب لاؤنج کا تفصیلی جائزہ لے کر اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ زینب بچی نہیں تھی جو اس زمینی بات کو سمجھ نہ پاتی۔ اس نے ایک نظر داؤد کو دیکھا، پھر سر جھکا کر بولی، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ ہوا سے۔ ہاں ہوا سے، ہوا موافق نہ رہے تو ڈرانے لگتی ہے۔ داؤد کو اس کی آواز میں نمی گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ زینب، اس کے انداز میں حد درجہ اپنائیت تھی۔ یہ شاید اسی اپنائیت کا اثر تھا کہ زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ داؤد اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا، سچ شکر کہ دونوں بچے ان کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اسے کسی روتی ہوئی خاتون کو چپ کروانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ پہلے تو وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، کچن سے پانی لایا، اسے پلایا اور پھر بولا، مجھے اپنا دوست سمجھو اچھی لڑکی، اگر کوئی پرابلم ہے تو میرے ساتھ شیئر کرو۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ وہ بیچاری الگ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، اٹس اوکے زینب پلیز، اسفند نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اس کا احسان ہے مجھ پر، اس کے حوالے سے ہی آپ مجھے اپنا دوست سمجھ کر اپنا مسئلہ مجھے بتا سکتی ہیں، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ وہ ابھی بھی بہت اپنائیت سے بات کر رہا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں بہت بہادر لڑکی نہیں ہوں، مجھے تاریکی سے، تنہائی سے خوف آتا ہے۔ خضر کے بعد زندگی مشکل نہیں، بہت مشکل ہو گئی ہے اسفند، وہاں جا کر جیسے ہمیں بھول ہی گیا ہے۔ اس نے پھر سسکی لی۔ وہ بے ربط بول رہی تھی، فون وغیرہ نہیں کرتا وہ؟ داؤد کو اسفند کے رویے نے حیرت میں مبتلا کیا۔ فون کر چکا ہے، اس کی آواز میں شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ واٹ؟ کیوں؟ میں نہیں جانتی، شاید 2 ماہ سے بل پے نہیں ہوا۔ پہلے بھی سب بلز وغیرہ خضر کے مینیجر ہی دیکھتے تھے۔ اسفند جانے سے پہلے اس قسم کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کر گیا تھا، لیکن وہ اچھے آدمی نہیں ہیں داؤد صاحب، وہ بالکل اچھے آدمی نہیں ہیں۔ اس نے رک کر سانس لیا۔ اسفند نے کہا تھا وہ مجھے ہر ماہ ایک مخصوص رقم خود دے جایا کریں گے، لیکن پچھلے 2 ماہ سے وہ کہیں غائب ہیں۔ میرے پاس روپے ختم ہو رہے ہیں، ملازم بھی سب کام چھوڑ کر جا چکے ہیں، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ داؤد نے دیکھا، مطلب پھر ابر آلود ہونے لگا تھا۔ بات سچ مچ پریشان کن تھی۔ اللہ کو بھول گئی آپ، جس کے ساتھ خدا ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہو سکتا، اگرچہ آپ کی پریشانی برحق ہے، لیکن ہر مسئلہ ختم ہو جانے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے۔ آپ فکر مت کیجیے، میں صبح انکوائری کرواتا ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ایسی تسلی دی تھی، اٹھنے سے پہلے وہ اسفند کا کانٹیکٹ نمبر لینا نہیں بھولا تھا۔ وہ زینب کو کچھ روپے بھی دینا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ وہ یہ روپے کبھی نہیں لے گی، اس لیے یہ ارادہ ترک کر کے وہ وہاں سے اٹھایا۔ گھر آتے ہی سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ اسفند کو آسٹریلیا فون تھا۔ اسفند اب یہاں نہیں رہتا، وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ ایک لمبی انکوائری کے بعد اسے جواب دیا گیا تھا۔ کہاں؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو دوسری طرف موجود شخص نے لاعلمی کا اظہار کر کے جھٹ سے فون بند کر دیا تھا۔ صورتحال سچ مچ پریشان سے پریشان ترین ہو رہی تھی۔ میں خود سمجھ نہیں پایا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آفس پچھلے کئی دنوں سے بند ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس فرم کے مالک کا بیٹا سب کچھ بیچ باچ کر یورپ جا چکا ہے، جبکہ اسفند نے خود مجھے بتایا تھا کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اسے سارے ورکرز پر اعتبار ہے۔ اس نے لمحے بھر کو رک کر زینب کی شکل دیکھی، اسے اس پر ترس آیا تھا۔ میں نے اسفند کو فون کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی، کال ہی نہیں ملتی، میں آج بھی ٹرائی کروں گا۔ داؤد نے مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ اتنا جھوٹ ایسی صورتحال میں جائز تھا؟ زینب کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ نے ذرا کی ذرا جلوہ دکھایا۔ آپ مجھے بہلانا چاہتے ہیں تو میں بہل جاتی ہوں، لیکن پلیز مجھ سے جھوٹ مت بولیے، میں نے آج صبح ہی PCO سے آسٹریلیا فون کیا تھا۔ اسفند کے ماموں نے کہا ہے کہ اسفند مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آفس سیل ہو چکا ہے اور بینک اکاؤنٹ میں چند ہزار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اکاؤنٹنٹ نے مجھے 10,000 کا چیک واپس کرتے ہوئے خود کہا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں اتنے روپے نہیں ہیں جتنے کا چیک میں لے کر آ گئی ہوں۔ وہ بہت صبر سے کہہ رہی تھی۔ فاختہ کا چہرہ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہوگا جب سانپ اس کے سارے انڈے پی جاتا ہے۔ داؤد نے دل ہی دل میں سوچا، بچپن کی پڑھی کوئی کہانی ذہن کی نہا خانوں سے نکل کر ناچنے لگی تھی۔ میں پھر بھی بہل جاتی ہوں، میں پھر بھی مسکرا لیتی ہوں، لیکن پلیز داؤد صاحب سچ بولیے، آپ کا بولا گیا سچ چاہے بہت تلخ ہو، بہت تکلیف دہ ہو، لیکن یہ سچ مجھے حقیقت پسند اور بہادر بنا دے گا، مجھے بہادر بننے دیجیے۔ داؤد صاحب، بزدل لوگوں کا سروائیول ناممکن ہوا کرتا ہے، مجھے سروائیو کرنا ہے اپنی بچی کے لیے۔ داؤد نے دل ہی دل میں اس کے جذبے کو سراہا تھا۔ آپ خود بھی صورتحال کو سمجھیے اور پلیز مجھے بھی سمجھنے دیجیے۔ اسفند
اسفند نے روانگی سے قبل مجھے آفس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بلکہ اسے تو تمام ورکرز پر مکمل اعتبار تھا۔ یہ کوئی لمبا ہی کھیل ہے۔ وہ سچ مچ اس یکساں پزل کو سلجھانا چاہتا تھا۔ لمبا کھیل، لمبی پلاننگ، لمبا ہاتھ اور لمبا دھوکہ، جو بھی ہے اللہ کی مرضی کے تحت ہے۔ میں اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں چل سکتی۔ دولت کا کیا ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ مجھے روپوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے اور اسفند کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے چیک واپس آیا ہے، لیکن میرے ذاتی اکاؤنٹ میں ابھی بھی کافی رقم ہے۔ اس نے توقف کیا، پھر بولی، اسفند کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتی ہوں وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں تھا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ یہ سب اکیلے نہیں کر پائے گا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی جلدی تھک جائے گا، اتنی جلدی کہ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے گا۔ داؤد کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ تسلی کے 2 بول کیسے ادا کرے۔ زینب نے اس کی مشکل خود ہی آسان کی۔ جو ہوا بہتری کے لیے ہوا۔ آپ میرا ایک کام کر دیجئے، قابل بھروسہ اور شریف فیملی ڈھونڈ دیجئے۔ میں گھر کا آدھا حصہ کرائے پر دینا چاہتی ہوں۔ ایک یہی حل مناسب ترین تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں یہ کام انشاءاللہ بہت جلد کروں گا۔ مسز رحمان بہت اچھی اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، میں آج ہی ان سے بات کروں گا۔ وہ اس کے مسائل کو ذاتی مسائل کے طور پر لے رہا تھا۔ وعدے کے عین مطابق اس نے بہت جلد اس سے کرایہ دار ڈھونڈ دیے تھے۔ زندگی ون وے ٹریفک تو کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی، ہر شخص کو ہی چھوٹی موٹی پریشانیوں سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اس بات کا اندازہ زینب کو بہرحال بہت اچھی طرح تھا۔ اس نے زندگی میں شکوہ کرنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ زندگی کو زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کوشش میں داؤد نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس نے اس کی کافی ذمہ داریاں بانٹ لی تھیں، اور اسے لگتا تھا وہ یہ سب انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ دو انجان لوگوں کے بیچ کا تعلق شاید سب سے پہلے ہمدردی کی شکل میں ہی سامنے آتا ہے، پھر یہ ہمدردی مختلف شکلیں اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ میں نے نہاری بنائی ہے، اتفاق سے کافی اچھی بن گئی ہے۔ اگر آپ ناشتہ کر چکے ہیں تو آپ کی قسمت، لیکن اگر ابھی نہیں کیا تو آ جائیے، مزیدار نہاری آپ کی منتظر ہے۔ اتوار کے روز ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے فون کیا تو زینب نے ہنستے ہوئے اسے دعوت دی تھی۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا اور اسے نہاری پائے جیسے کسی ناشتے سے کوئی شغف نہیں تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں اس نے کہا، اتنی اچھی آفر ہو اور میں انکار کر دوں؟ ہرگز نہیں، آپ بگاڑ دیجئے، میں نان لے کر ابھی آتا ہوں۔ چھٹی والے دن شام تک کپڑے نہ بدلنے والا داؤد رضا 10 بجے ہی نہا دھو کر نک سک سے تیار نہاری کھانے پہنچ گیا تھا۔ نہاری ہڈیوں کے لیے اچھی ہوتی ہے، اگر جوڑوں کا درد ہو تو اس کے کھانے سے افاقہ رہتا ہے، جیسے سوپ وغیرہ۔ آپ اسے دیسی سوپ سمجھ لیجئے۔ ٹیبل کے گرد بیٹھے وہ کھانے کے ساتھ ساتھ نہایت تفصیل سے بتا رہی تھی۔ کیا یہ مجھے 50 سال کا سمجھتی ہیں جو جوڑوں کے درد کی بات کر رہی ہے؟ داؤد نے خود سے کہا تھا۔ بائی دا وے، آپ دودھ پیتے ہیں نا؟ دودھ بھی اچھا ہوتا ہے، رات کو 1 گلاس ضرور پیا کیجئے۔ یہ لڑکی کتنی اچھی لگی، اگر میری ماں بننے کی کوشش نہ کرے تو، اس نے سوچا۔ شیری مجھے بتا رہا تھا آپ بارش میں نہائے تھے، ایسا مت کیا کیجئے۔ یہ ساون کی بارش ہوتی تو اچھی ہے، لیکن اپنے ساتھ نزلہ زکام کے وائرس ضرور لاتی ہے۔ ذرا سے نزلہ زکام سے میں مر نہیں جاؤں گا میری ماں، اس نے ایک بار پھر سوچا۔ اسے اس کی باتوں سے کوفت ہونے لگی تھی، جبکہ وہ مگن انداز میں کہہ رہی تھی۔ صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اب ایسے تھوڑی ہی ہے کہ شٹ اپ زینب، اس نے جھنجھلا کر مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ زینب کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ میری ماں کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا تھا، مجھے ان سے بہت محبت تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہر عورت کو ماں سمجھنے لگوں۔ وہ بہت بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، لیکن میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائی، وہ دھیمے سے بولی۔ آپ میری ماں نہیں ہیں تو میری ماں بننے کی کوشش کیوں کرتی ہیں؟ میں آپ کا 5-6 سال کا بیٹا تو نہیں ہوں، پھر آپ مجھے ایسے ٹریٹ کیوں کرتی ہیں؟ آپ کا رویہ دن بدن ایسا ہوتا جا رہا ہے جیسے آپ مجھ سے 20 سال بڑی ہوں۔ آپ کو شاید برا لگا، لیکن میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں یہ نہیں، برا لگا، ارے بہت برا لگا، بہت برا لگتا ہے، بہت ہی برا لگتا ہے۔ ہم برابری کی سطح پر آ کر بھی تو بات کر سکتے ہیں، دوستوں کی طرح، لیکن آپ مجھے شاید دوست نہیں سمجھتی۔ وہ بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا۔ زینب نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ اس نے ٹیبل سے برتن اٹھا کر کچن منتقل کرنے شروع کر دیے تھے۔ اسے احساس تھا وہ داؤد کی نظروں کے حصار میں ہے۔ میرا خیال ہے مجھے یہ سب بکواس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں آپ سے ایکسکیوز کرتا ہوں، وہ اس کا چہرہ دیکھ کر بولا۔ اس کا بچوں کی طرح لٹکا منہ دیکھ کر زینب کو ہنسی آ گئی۔ یہ بات نہیں ہے، آپ نہیں سمجھیں گے، لیکن میرا رویہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اسفند کے ساتھ بھی۔ میں اسفند نہیں ہوں زینب، میں جانتا ہوں آپ کا رویہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا جیسے آپ سب کے بزرگ ہوں، سب کی اماں مدر ٹیریسا۔ مدر ٹیریسا، میں اتنی بوڑھی نہیں ہوں، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ داؤد نے زبردست کہکا لگایا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، سب خواتین عمر کے معاملے میں ایک ہی سی ہوتی ہیں، وہ اس کی بات کا مزہ لے کر بولا۔
زینب کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اچھی لڑکی کیوں اپنے آپ کو بوڑھی بنانے پر تل گئی ہو؟ زندگی 4 روزہ ہے اور یہ 4 دن 2 آرزو 2 انتظار میں کاٹنے کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ ناصح بن کر بولا۔ خضر کے ساتھ سبھی ختم ہو گیا۔ وہ سر جھکائے بہت بے چارگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ ماضی کے کچھ اچھے پل دونوں کی یادوں میں آج بھی زندہ تھے۔ مریم کے ساتھ بھی سب ختم ہو گیا تھا اور سب ختم ہی رہتا اگر میں ختم ہو جاتا، لیکن اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں ختم نہیں ہوا تھا اور مجھے وقت سے پہلے ختم نہیں ہونا تھا۔ آپ بھی وقت سے پہلے ختم نہیں ہوں گی۔ ہم سب اپنی مدت ضرور پوری کریں گے۔ جب تک ہماری بیٹری فیل نہیں ہو جاتی ہمیں چلنا ہے، متحرک رہنا ہے۔ یہی زندگی ہے زینب، یہی اصول خداوندی ہے۔ یہ رب کے اصول ہی تو ہیں جو کبھی بھی مجھے سمجھ نہیں آتے۔ وہ جانتا تھا کہ میرا اور خضر کا ساتھ بس 3-4 سال تک ہی ہے، تو پھر اس نے مجھے اتنا انتظار کیوں کروایا؟ میں کیوں آر یا پار لڑکی رہی؟ اس کا یہ شکوہ کناں انداز داؤد نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور پہلی ہی مرتبہ اس نے اپنے ماضی کے متعلق کوئی بات کی تھی۔ داؤد نے اس پر بہت گہری نظر ڈالی تھی، سوچتی ہوئی، کھوجتی ہوئی۔ ایک بات پوچھوں زینب؟ اس کی بات پر زینب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یو آر ٹو ینگ، اور میرا مطلب ہے خضر صاحب کی اور آپ کی عمر میں کافی سے زیادہ ڈفرینس تھا۔ آپ دونوں ہی ایجوکیٹڈ روشن خیال لوگ تھے، پھر یہ بے جوڑ شادی۔ وہ خاموش ہی رہی۔ آئی ایم سوری، آئی نو اٹس ٹو پرسنل، اوکے لیو اٹ۔ خود ہی عیسیٰ خود ہی موسیٰ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ خضر میرے فرسٹ کزن تھے۔ جب میں 1 سال کی تھی تو میرا نکاح خضر کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ تب خضر کی عمر 19-20 سال ہوگی۔ دادا دادی ایسا چاہتے تھے، اس لیے ہمارے پیرنٹس نے جوں چرا کیے بغیر ایسا کر دیا۔ میں تب بولنے کیا سوچنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ خضر ان دنوں UET میں پڑھتے تھے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، جبکہ خضر یہاں لاہور اپنی کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ تھے، جو آسٹریلوی نژاد پاکستانی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے لمحہ بھر کو رک کر سانس لیا۔ ان کے ان لاز نے پھر ان کو بہت سپورٹ کیا۔ یہ دوسری شادی کر کے آسٹریلیا چلے گئے، کافی عرصے وہاں رہے۔ اسفند پیدا ہوئے تو دوبارہ پاکستان آ گئے۔ اسفند 2 سال کا تھا تو ان کی وائف کا انتقال ہو گیا۔ دراصل خضر کچھ سر پھرے واقعہ ہوئے تھے۔ خاندان والوں سے دوبارہ ملنے کی انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ کافی عرصے بعد انہیں میرا خیال آیا تو خاندان والوں سے رابطہ کیا۔ دادا دادی وفات پا چکے تھے تب، میرے والدین بھی حیات نہیں رہے تھے۔ ان کے والد نے کہا کہ اگر زینب کو طلاق دی تو میں اس کی شادی قرآن سے کر دوں گا۔ جائیداد، خاندانی جھگڑے، وہ پھر رکی۔ اوہ یہ تو بہت ظلم ہوا، یہ تو گناہ کے زمرے میں ہی آتا ہے، داؤد نے تعصب سے کہا۔ خضر مجھے رخصت کروا کر گھر لے آئے۔ تب انہوں نے میرے آگے آپشن رکھی تھی کہ اگر میں چاہوں تو وہ میری شادی کہیں اور کروا سکتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اتنی سی رام کہانی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ آپ نے اتنے عرصے انتظار کیا تھا خضر کا، آپ کو محبت ہو گئی ہوگی، ہے نا؟ انتہائی احمقانہ سوال پوچھا تھا اس نے۔ زینب بے وجہ مسکرا دی۔ ہاں شاید، میں نے کبھی سوچا نہیں۔ اس کے جواب سے داؤد کو عجیب سے تاثرات کا شکار ہونا پڑا، لیکن وہ خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں پایا تھا۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زینب اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ یہ کون تھے؟ بہت زیادہ آتے جاتے ہیں آپ کے یہاں؟ بائی ہیں آپ کے؟ گیٹ پر اس زمینہ کے رہدار نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ نہیں بائی تو کزن ہوں گے۔ خیر میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنستی اپنے حصے کی طرف چل دی۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، سمینہ کے اکثر سوالات ایسے ہی ہوتے تھے۔ پہلی دفعہ جب اس نے یہ بات کی تھی تو زینب نے دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ ان سوالات کی نوعیت اور تعداد میں ترمیم و اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ زمانے والوں کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن خود کو تو روکا جا سکتا ہے۔ لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے سوچا تھا، مریم تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، ایسے تو کوئی نہیں کرتا۔ زندگی کی آخری منزل تک ساتھ نبھانے کی قسمیں کھانا اور پھر راستے میں ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جانا، یہ تو وفا نہیں ہے، یہ تو وفا کی ابتدا بھی نہیں ہے۔ کسی خیال کے زیر اثر اس نے خود سے کہا تھا۔ شہریار اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہا تھا اور خود اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آج کل اسے مریم کی یاد کچھ زیادہ ہی ستانے لگی تھی۔ اگرچہ اس کی وفات کے بعد سے کوئی دن ہی ایسا گزرتا تھا جب وہ اسے یاد نہیں کرتا تھا، لیکن اسے محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ یاد ایک عجیب سی شدت اختیار کر رہی ہے۔ مریم اس کی فرسٹ کزن تھی۔ اس نے اس لڑکی سے بہت محبت کی تھی، بہت ٹوٹ کر چاہا تھا۔ اس سے شادی کے بعد اسے محسوس ہوتا تھا جیسے اسے دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے۔ میں مریم سے محبت نہیں کرتا تھا، میں اس کی عبادت کرتا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور کیسے لے سکتا ہے؟ مریم کی وفات کے بعد جب اسے پہلی بار دوسری شادی کا مشورہ دیا گیا تو اس نے کہا تھا، اور تب سے اب تک وہ اسی ایک بات پر ڈٹا رہا تھا۔ مگر اب صرف 3 سال کے قلیل عرصے بعد اسے لگا تھا کہ کوئی ہے جو بہت غیر محسوس طریقے سے مریم کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے شب و روز عجیب سی بےقلی میں کٹنے لگے تھے، اور وہ اس بےقلی کو مریم کی یاد کہہ کر اپنے دل کی خواہشات کو تپکنے کی کوشش کرتا تھا۔
اور ناکام ہو جاتا تھا۔ وہ بخوبی آگاہ تھا اس کی دھڑکنیں کس کا راگ گھلاپنے لگی ہیں، کس کے نام کی تسبیح کرنے لگی ہیں، کون ہے جو اس کے ہوش و حواس پہ سوار ہو گیا ہے، کون ہے جس کی ہمراہی کے خواب اس کا دل دیکھا کرتا ہے۔ پچھلے 3 سال سے وہ ہر خواہش سے دستبردار ہو چکا تھا اور اب ہر خواہش بہت غیر محسوس طریقے سے جاگنے لگی تھی۔ وہ بازار جاتا تھا تو اس کا دل چاہتا کسی بوتیک میں گھس کر بہت اچھا سا اپنے پسندیدہ رنگ کا لباس خریدے، کسی جیولر شاپ سے جیولری خریدے کہ اس کے لیے سوالیہ نشان بن جاتا، کسی بہت اچھے سے ریسٹورنٹ کے آگے سے گزرتے ہوئے دل چاہتا اندر جائے اور کینڈل لائٹ ڈنر کرے، کس کے ساتھ سوالیہ نشان بن جاتا۔ وہ گھر جائے تو کوئی بہت سج سور کر چہرے پر میٹھی مسکان جگائے اس کا انتظار کر رہا ہو، کون سوالیہ نشان بن جاتا۔ یکدم ہی بہت سے سوالیہ نشان اس کی زندگی میں دھر آئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ صرف ایک نام لینے سے یہ سارے سوالیہ نشان غائب ہو جائیں گے، اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اس کے باوجود وہ یہ نام لینا نہیں چاہتا تھا، اسے ڈر تھا وہ دھتکار دیا جائے گا اور اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ ایسی کیا بات ہے آخر خاتون میں کہ ان کے متعلق اتنا زیادہ سوچنے لگا ہوں میں۔ پہلی بار یہ صورتحال پیش آئی تو اس نے خود سے استفسار کیا تھا، وہ بہت خوبصورت ہے، خود سے سوال کیا تھا تو جواب بھی خود ہی دینا تھا۔ سو واٹ، خوبصورت تو جوڈی فوسٹر بھی بہت ہے۔ تو کیا میں اس سے بھی محبت کرنے لگوں؟ یعنی تم اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ اندر سے سوال اٹھا تھا۔ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ، اس نے خود کو گھرک کر کہا تھا۔ اندر خاموشی چھا گئی تھی، لیکن یہ خاموشی بہت عارضی تھی۔ اسے جب بھی اس کی کوئی بات یا عادت اچھی لگتی تو اس قسم کے سوال اس کے اندر سر اٹھانے لگتے۔ ہر بار وہ شدت سے شٹ اپ جسٹ شٹ اپ کہہ دیتا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی آواز میں یہ کہتے ہوئے غصہ اور دبدبہ کم ہونے لگا اور اس کی جگہ جھنجھلاہٹ اور پھر بے بسی نے لے لی۔ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ تبدیل ہو کر ہاں، نہیں، شاید، اور پھر ایک دن اچانک یقیناً میں تبدیل ہو گیا۔ خطرے کی گھنٹی بھی اسی دن بجی تھی۔ یہ محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ محبت ہو ہی نہیں سکتی، یہ ضرورت ہو سکتی ہے، یہ ضرورت ہی ہے۔ میں خود غرض ہوتا جا رہا ہوں، اپنی ضرورت کو محبت کا نام دے رہا ہوں۔ نہیں اسٹوپڈ، تم محبت کو ضرورت کا نام دے رہے ہو، کوئی چیخ کر بولا تھا۔ اسی روز داؤد رضا نے اس چیخ پر بہت بے بسی سے لبیک کہہ دیا تھا۔ جو بھی تھا صحیح تھا، غلط نہیں تھا۔ محبت تھی یا ضرورت، جائز تھی، برحق تھی۔ داؤد کو اپنے بیٹے کے لیے ماں کی ضرورت تھی اور اسے اپنی بیٹی کے لیے باپ کی۔ ان دونوں کو پہاڑ جیسی زندگی گزارنے کے لیے محبت کی ضرورت تھی۔ میں محبت کرنے لگا ہوں۔ مرد کو یہ اعتراف بہادر بنا دیتا ہے، لیکن اگر یہ اعتراف پہلی بار ہو تو دوسری تیسری بار میں کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی والی صورتحال ہو جایا کرتی ہے۔ داؤد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے کیونکہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس نے آخر اعتراف کر ہی لیا تھا۔ شہریار کو اپنے سینے سے پہلو میں منتقل کر کے اس نے سائڈ میں ٹیبل پر پڑی فریم کی تصویر اٹھائی تھی۔ کچھ دیر اس تصویر کو بغور تکنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے وہ تصویر سائڈ ٹیبل کے نچلے کیبنٹ کھول کر اس میں رکھ دی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ کمرے میں پھیلی جامد خاموشی کو فون کی بیل نے توڑا۔ چند لمحوں تک فون کی بیل مسلسل بجتی رہی، پھر اپنی ناقدری پر مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ 1-2 منٹ کے وقفے کے بعد موبائل فون کی بپ گنگنا اٹھی اور اس دفعہ داؤد رضا صاحب کا رویہ نہ روا رکھ سکا۔ نیند تو اس کی فون کی گھنٹی نے ہی توڑ ڈالی تھی، موبائل فون نے تو صرف مدہوشی کے سحر سے آزاد کیا تھا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز کے جواب میں صرف سسکیاں سنائی دیں۔ اس نے پریشان ہو کر پوزیشن تبدیل کی اور لیمپ آن کیا۔ ہیلو ہیلو، ہوز دس، ہوز دیئر؟ اس نے یکے بعد دیگرے یہی سوال دہرایا اور ہر دفعہ کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سسکیوں کی آواز کے ساتھ اس کی سماعت کو منتشر کر کے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ او مائی گاڈ، زینب، زینب، یہ آپ ہیں نا؟ بولیے پلیز زینب۔ اب کی بار وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ موبائل فون کی اسکرین پر لمحے پہلے فلیش ہونے والا نمبر اس کے لیے اجنبی تھا، جبکہ آواز سے وہ بخوبی آشنا تھا۔ پلیز زینب، روئیے مت، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کہاں ہوں اس وقت؟ اس کا انداز بے حد التجائیہ تھا۔ مرد آنسو برداشت نہیں کرتا، عورت کے آنسو تو بالکل نہیں، اور خاص طور سے وہ عورت جس سے وہ محبت کرتا ہو، اس کے آنسو تو ہرگز نہیں۔ کچھ لوگوں کا آپ کی زندگی میں شامل ہو جانا زندگی کے سرمائے میں اضافے کے برابر ہوتا ہے۔ زینب داؤد کے لیے ایسے ہی لوگوں میں شامل ہوتی تھی۔ اس کا رونا داؤد کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اوکے زینب، آپ بتائیں آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں ابھی آ جاتا ہوں آپ کے پاس۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جہاں 2:30 بج رہے تھے۔ آپ کے پاس اور کون ہے؟ یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ اتنا شور کیوں ہے؟ زینب پلیز کچھ تو بتاؤ، وہ زچ ہو کر بولا تھا۔ سروسز ہاسپٹل چلڈرن وارڈ۔ اس کے ہاتھ سے فون شاید کسی اور نے پکڑ لیا تھا۔ فون ایک دفعہ پھر خاموش ہو چکا تھا۔ داؤد نے بستر سے اتر کر شرٹ پہنی، شہریار کا لحاف درست کیا، اے سی آف کر کے وہ عام سلیپر پہنے بھاگتا ہوا باہر آیا تھا۔ گاڑی باہر نکال کر اس نے رات کو آنے والے پہرے دار کو کچھ ہدایات دی تھیں اور 2 منٹ بعد وہ گاڑی لیے سڑک پر رواں دواں تھا۔ ریش ڈرائیونگ کی بدولت بھی وہ 45 منٹ میں ہی ہاسپٹل تک کا فاصلہ طے کر پایا۔ بچی کو الیکٹرک کرنٹ لگا ہے، حالت بہت سیریس ہے، یہ سب اسے ریسیپشنسٹ نے بتایا تھا۔ رات کے اس پہر ڈیوٹی پر 1
دو ہی ڈاکٹر موجود تھے جو اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے ایک جاننے والوں سے رابطہ کیا، کیونکہ اس کے بغیر ہاسپٹل میں مدد کا مل جانا روایت کے برخلاف ہی تھا۔ اس کی اچھی پی آر کی بدولت تھوڑی ہی دیر میں فون کال کی وجہ سے ڈاکٹر کافی متحرک نظر آنے لگے۔ زینب اس سے باہر ایک ڈیسک پر بیٹھی نظر آئی، وہ رو رہی تھی۔ داؤد کے دل کو پھر کسی نے مسلا۔ وہ کمزور نہیں تھا، لیکن جو محبت اس کے دل میں زینب اور ماوا کے لیے پیدا ہو چکی تھی وہ بہت کمزور تھی۔ وہ اٹھتا ہوا استکایا، زینب زینب۔ اس نے پاس بیٹھ کر دوبارہ پکارا اور تیسری پکار سے پہلے وہ اس کے کندھے سے لگی اس کا مزید امتحان لے رہی تھی۔ میری ماوا مر گئی داؤد، میری ماوا مر گئی۔ ہچکیوں کے بعد جو چند الفاظ کانوں میں پڑ سکے اس نے داؤد کے ہوش اڑا دیے۔ وٹ؟ وہ اسے اپنے کندھے سے ایک جھٹکے سے الگ کر کے اٹھا اور دوبارہ نرس سے تفصیل پوچھنے لگا۔ شی از سیریس بٹ ناٹ ایکسپائرڈ۔ بغیر کسی تاثر کے نرس نے رٹا ہوا سبق دہرایا۔ وہ مرے مرے قدموں سے دوبارہ زینب کے پاس آ گیا۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ زینب، فکر مت کیجیے، ماوا ٹھیک ہے، وہ اسے تسلی دے کر بولا۔ زینب جو بے اختیاری میں جذباتی ہو گئی تھی اب قدرے سنبھل چکی تھی۔ رونے کا عمل مسلسل جاری تھا۔ دعا کرو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ وہ چاہ رہا تھا یہ رونا دھونا ختم ہو جائے۔ زینب نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ یہ سب کیسے ہوا، وہ بے تکلفی سے پوچھ رہا تھا۔ زینب نے روتے ہوئے اسے جو کچھ بتایا۔ اس کے مطابق رات کے کسی پیر ماوا کو پیاس لگی تو وہ اسے جگانے کی بجائے خود پانی پینے کے لیے روم ریفریجریٹر تک بڑھی۔ تاریک میں اس کا ہاتھ سوئچ بورڈ سے ٹکرا گیا جہاں کچھ ننگی تاریں تھیں۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکلی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے کچھ دیر ہو گئی تو زینب نے لائٹ آن کر کے دیکھا تو اس کے اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ بہت مشکل سے وہ خاتون کرایدار کی مدد سے اسے ہسپتال لا سکی تھی۔ اسفند سمجھے گا میں ماوا کا خیال نہیں رکھتی، وہ سمجھے گا میں اچھی ماں نہیں ہوں، وہ سمجھے گا میں ماوا کے معاملے میں کوتاہی کرتی ہوں، وہ ماوا کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ خاموشی کے اس وقفے کے بعد اس کے منہ سے نکلنے والے ان فکروں نے داؤد کو جی بھر کے بدمزہ کیا۔ ماوا تمہاری بیٹی ہے زینب، اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی اسے تمہاری مرضی کے بغیر کہیں نہیں لے جا سکتا۔ اس کے اس قدر استحقاق سے کہنے پر زینب کو کافی تسلی ہوئی۔ وہ بچوں کی طرح منہ نیچے کر کے بیٹھ گئی۔ داؤد نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی، شاید دعا مانگ رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی کے بقایا جات موجود تھے، چہرے پر بھی میٹھے میٹھے آنسوؤں نے اپنے نشان چھوڑ دیے تھے۔ ملکچے کپڑوں میں کندھے پر دوپٹہ ڈالے بکھری بکھری زلفوں کے ساتھ وہ کوئی اور ہی زینب لگ رہی تھی۔ داؤد نے اس کا بہت تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ شرم کرو بیٹے، اس عمر میں یہ چونچلے۔ اس نے اپنی اس حرکت پر خود کو گھرکا، مگر کمبخت نظریں پھر اس کے ارد گرد طواف کرنے لگی۔ مشکل ہوتا ہے کچھ چہروں سے نظر ہٹا لینا، واقعی مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ ان چہروں میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوتی، مگر ان پر پڑنے پر نظر ان کو خاص سے خاص تر کرتی چلی جاتی ہے۔ داؤد رضا کے پاس زینب کے لیے ایسی ہی نظر تھی۔ ماوا ماوا خضر، اس بچی کے ساتھ کون ہے؟ میں ہوں۔ نرس کی آواز پر زینب بے تابی سے اٹھی، لیکن پھر ایک انجانے خدشے کے تحت خوفزدہ ہو کر دوبارہ کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ داؤد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ پر بہت محبت اور اپنائیت سے اپنا ہاتھ رکھ کر بولا، ہم ہیں ماوا خضر کے ساتھ۔ یور پیشنٹ از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ۔ نرس کی خوشخبری پر انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کے لمس و حرارت کو مکمل طور پر محسوس کیا تھا۔ میرے جیسا شاندار شوہر قسمت والوں کو ملا کرتا ہے، تمہیں تو چاہیے صبح شام میری نظر اتارا کرو اور ہمہ وقت میری بلائیں لیا کرو، نظر لگ جاتی ہے بھائی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ ابھی شیو کر کے باتھ روم سے نکلا تھا تو اب چہرے پر آفٹر شیو لگا رہا تھا۔ زینب نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا، وہ عجیب عالم استغراق میں کھوئی ہوئی تھی۔ داؤد نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا تھا، لیکن اسے خاموش پا کر دوبارہ بولا، یار میرا موڈ ہو رہا ہے آج کہیں باہر چلتے ہیں، بہت دن ہو گئے بچوں کو اور تمہیں کہیں آؤٹنگ کروائے ہوئے۔ وہ بات کرتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا تھا۔ زینب ابھی بھی حساب کا پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ تم وہ رائل بلو والی ساڑی پہنو پلیز، میں بھی تمہاری پسند کے کپڑے پہن لیتا ہوں، ڈنر تمہاری فیوریٹ جگہ سے کریں گے، کینڈل لائٹ ٹھیک ہے؟ زینب ویسی ہی ٹھس بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ڈنر کے بعد لانگ ڈرائیو پر چلیں گے، میوزک بھی سنیں گے، میری پسند کا سانگ۔ وہ گانا زینب کو سخت ناپسند تھا۔ داؤد نے جان بوجھ کر اس سنگر کا نام لیا تھا تاکہ وہ چپ کا روزہ توڑ کر کچھ بولے تو صحیح، لیکن وہ ڈیڑھ بنی بیٹھی تھی۔ اچھا بابا اچھا، تمہاری پسند کا گانا سن لیں گے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں، ٹھیک؟ زینب کے چہرے پر بہت پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ داؤد نے گہرا سانس بھرا۔ چلو میں تمہیں اچھا سا لطیفہ سناتا ہوں، ایک پاگل خانے سے۔ داؤد پلیز، یہ بکواس لطیفہ جس میں پاگل ولیل بنا کر چڑیا مارنا چاہتا ہے آپ نے اتنی دفعہ مجھے سنا دیا ہے کہ اب اس پر ہنسی نہیں آ سکتی، صرف رونا آ سکتا ہے۔
وہ اس کی بات کاٹ کر اکتا کر بولی۔ داؤد نے اس کے انداز کا بغور جائزہ لیا۔ یار بیوی، تمہارا سینس آف ہیومر روز بروز بگڑتا جا رہا ہے، داؤد نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ زینب ایک بار پھر خاموش ہو چکی تھی۔ داؤد، اس نے جس انداز میں پکارا، داؤد سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ داؤد، کیا سچ مچ اسفند واپس آ گیا ہے؟ اس کی آواز میں عجیب طرح کا کرب تھا، اور یہی کرب داؤد کو درد میں مبتلا کرتا تھا۔ کیا یہ مجھ سے شادی پر خوش نہیں ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ زینب، اسفند کو ایک نہ ایک دن تو واپس آنا ہی تھا، تم اس کا سامنا کرنے سے ڈرتی کیوں ہو؟ کیا چیز ہے جس سے تم خائف ہو؟ وہ خود تمہیں اور ماوا کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، تم دونوں سے کنارہ کشی اس نے اختیار کی تھی۔ ڈرنا تو اسے چاہیے، خوفزدہ تو اسے ہونا چاہیے۔ وہ ذرا کی ذرا اکتا کر اسے سمجھانے لگا۔ جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ اسفند پاکستان واپس آ چکا ہے، وہ وسوسوں کا شکار تھی۔ اس کے سارے وجود پر پسماردگی اور پسماردگی کا پہرا محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اب بھی داؤد کی بات سن کر وہ سر بھی نہ اٹھا سکی، بلکہ داؤد کے ہاتھ کو تھام کر بولی، وہ ماوا کو اپنے ساتھ تو نہیں لے جائے گا داؤد؟ داؤد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بے چارگی سے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہیں میری جان، وہ اسے اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتا ہے؟ وہ اس کی نہیں تمہاری بیٹی ہے، وہ ہماری بیٹی ہے زینب، اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بی بریو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، وہ اسے تھپ تھپاتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے آپ سے شادی کر لی؟ اسفند کی آواز سے آگ نکل رہی تھی، جس کی لپیٹیں داؤد کو اپنے چہرے تک آتی محسوس ہوئیں۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اسے زیڈ تک ایک ایک بات اسے بتا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اسفند اپنی غلطی تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، بلکہ ایکسکیوز بھی کرے گا، کیونکہ وہ بیوقوف نہیں تھا۔ لیکن ساری بات سننے کے بعد جب وہ بولا تو داؤد کو احساس ہوا کہ وہ بیوقوف ہی نہیں بدتمیز بھی ہے۔ تو پھر انہوں نے آپ سے شادی کر لی؟ داؤد کی سماعتوں نے پھر یہی الفاظ سنے۔ نہیں، بلکہ میں نے اس سے شادی کر لی، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ ایک ہی بات ہے، اسفند استہزائیہ ہنسی ہنس کر بولا۔ نہیں، ایک بات نہیں ہے، یہ دونوں بہت مختلف باتیں ہیں، اور ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ میں اس فرق کو تسلیم نہیں کرتا۔ زمین گول ہے، بہت سے لوگ اس بات کو بھی نہیں مانتے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمین گول ہی رہتی ہے، چکور نہیں ہو جاتی۔ بہت خوب، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اور زینب کی شادی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہی ہے۔ داؤد کے الفاظ و انداز میں تحمل ہی تحمل تھا۔ میں جانتا ہوں آپ نے ایسے اور بھی بہت سے اقوال زری یاد کر رکھے ہوں گے جو آپ کے ملٹی ڈائمینشنل لو افیئر کو جسٹیفائی کر سکیں۔ شٹ اپ اسفند، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ لفظ ملٹی ڈائمینشنل نے اسے حد سے زیادہ سلگایا تھا۔ میں حد سے نہیں بڑھ رہا، میں تو صرف کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے تو حد پار کر لی ہے۔ داؤد نے مٹھیاں بھیج کر اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ وہ لڑکا اس کی قوت برداشت کا امتحان لے رہا تھا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اسفند، تم کیا سمجھتے ہو یہ شادی کسی لو افیئر کا نتیجہ ہے؟ کیا میں نے زینب کو یا زینب نے مجھے محبت کے واسطے دے کر شادی پر مجبور کیا؟ نہیں نہیں میرے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ایک ڈیل ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو والی بات ہے۔ کچھ عرصے پہلے نظریہ ضرورت کے سارے اصول تم نے ہی تو مجھے ازبر کروائے تھے۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ ضرورت کے تحت ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ خضر صاحب کی وفات کے بعد تم نے تو زینب کو لوارسوں کی طرح چھوڑ دیا تھا، وہ اکیلی۔ داؤد بھائی، میں صرف ملک چھوڑ کر گیا تھا، میں مر تو نہیں گیا تھا، مجھے لوٹ کر یہاں ہی آنا تھا، زینب کے پاس، ماوا کے پاس۔ اس کا لہجہ اب کی بار بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ تم اپنی غلطیوں کو کتنے آرام سے نظر انداز کرتے جا رہے ہو۔ تم اپنی ذمہ داری بھول کر یہاں سے سب سمیٹ کر چلے گئے، سب کچھ بیچ باچ کر، سارا سرمایہ سنبھال کر، اور وہ اکیلی عورت کب تک دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتی؟ تمہیں احساس ہے کہ اکیلا انسان، خاص طور سے اکیلی عورت کا اس معاشرے میں تنہا سروائیو کرنا کس قدر مشکل کام ہے؟ داؤد کا انداز قدرے طنزیہ تھا۔ وہ اکیلی کب تھی؟ آپ جو تھے ان کے ساتھ۔ اسفند نے ثابت کیا کہ اس کے پاس بھی طنز کے وار کرنے کے لیے کافی کچھ ہے۔ ہاں، میں تھا اس کے ساتھ۔ جب اپنے سینے توڑ دیتے ہیں تو غیر ہی آگے بڑھ کر اپنوں کا کردار نبھاتے ہیں، نہ صرف اپنوں کا کردار نبھاتے ہیں بلکہ اپنے بن کر بھی دکھاتے ہیں۔ داؤد بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ زینب اکیلی تھی، اس معاشرے میں عزت کے ساتھ جینے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ اسے ضرورت تھی ایک ایسی چھت کی جس کے نیچے وہ ایک آسودہ زندگی گزار سکے۔ مجھے ضرورت تھی ایک ایسے ستون کی جس کے سہارے میری زندگی کی عمارت کھڑی ہو سکے، میرا مکان گھر بن سکے۔ تم سے زیادہ بہتر یہ سب کون جانتا ہے کہ مجھے کس کس چیز کی ضرورت تھی؟ تم نے ہی تو مشورہ دیا تھا کہ دوسری شادی میرے تمام مسائل کا حل ہے۔ میں ہی احمق، میں ہی پاگل؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ نے جو کیا وہ میری خواہش کے تحت کیا؟ اسفند نے اکتا کر کہا۔ داؤد خود بھی اس بحث برائے بحث سے اکتانے لگا تھا۔ اسفند اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ بولو اسفند، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں نے تمہاری خواہش کے تحت ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن زینب نے یہ سب تمہاری سازش کے تحت ہی کیا۔ واٹ؟ آپ اسے سازش کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر استفہامیہ انداز میں بولا۔ یہ سازش نہیں تھی تو اور کیا تھا؟
بینک سے تمام رقم نکلوا کر لے جانا، آفس کا دفتر بیچ کر بزنس روک دینا، اسٹاف کو فارغ کر دیتا، اپنے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دینا، اور یہاں سے فون جانے پر بات نہ کرنا، کبھی کوئی رابطہ نہ کرنا۔ کیا کہتے ہیں اسے تمہاری زبان میں؟ سازش یا رحمتوں کی بارش؟ داؤد کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ ویری گڈ اینڈ ویری انٹرسٹنگ۔ آپ فلموں کے لیے کہانیاں لکھنا شروع کر دیجئے، کافی اچھے پلاٹ میکر ہیں آپ۔ میرے بینک سے ساری رقم خود نکلوا کر میرا نام لگا دینا، میرے آفس کو سیل کر کے سب کچھ خود کے قبضے میں کر لینا اور فون کرنے پر ریسیو نہ کرنا، یہ سب بھول گئے آپ؟ اسے آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ خدا ترسی، ہمدردی یا لالچ؟ یہ سب کہتے ہوئے ایک استحضائیہ سی ہنسی اس کے چہرے پر تھی۔ داؤد نے حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اپنے ساتھ زینب کو اسی لیے نہیں لایا تھا کہ اسفند کی تلخ باتوں سے وہ خواہ مخواہ پریشان ہوتی۔ تم پاگل ہو چکے ہو، تمہیں یہ سب ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی غلطیوں پر ایکسکیوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس حد تک خود غرض ہو چکے ہو کہ اپنا کیا درا کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کرو گے۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، جب لوگوں کے باپ مر جایا کرتے ہیں وہ پاگل ہی ہو جاتے ہیں، انہیں اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ وہ سچ مچ۔ وہ یکدم خاموش ہو گیا تھا۔ داؤد نے اس کی بڑھائی ہوئی خاموشی کو محسوس کیا۔ اسفند شاید رونے لگا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ ٹیبل کی چکنی سطح کو گور رہا تھا۔ چند لمحوں بعد داؤد نے اسی چکنی سطح کو نم ہوتے دیکھا۔ گزشتہ 4 ماہ اپنوں سے دور رہ کر میں نے سیکھا کہ میں تو ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں رہ ہی نہیں سکتا داؤد بھائی، اسی لیے میں لوٹ آیا اپنوں کے پاس، وہ اپنے جو اپنے رہے ہی نہیں۔ مجھے دولت کی حاجت نہیں ہے داؤد بھائی، روپے پیسے جتنے میرے تھے اتنے ہی زینب اور ماوا کے تھے، لیکن زینب نے جو کیا، آپ نے جو کیا، آپ مجھ سے مانگ لیتے، زینب ایک بار کہہ دیتی تو میں ساری پراپرٹی ماوا کے نام کر دیتا، اپنا حصہ بھی، لیکن میری انگلیاں تھک جایا کرتی تھی فون ملاتے ملاتے، لیکن یہاں کوئی میرے فون سننے کا بھی روادار نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ وہ بڑا لگتا تھا، بڑا تھا نہیں، اندر سے وہ 19 سال کا ایک میچور لڑکا ہی تھا۔ داؤد کے اس کے بے ربط فکروں سے ایک نئی داستان کے اشارے مل رہے تھے۔ اسفند، تم نے پاور آف اٹارنی کس کے نام بنائی تھی آسٹریلیا جانے سے پہلے؟ اس نے پوچھا۔ اسفند عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ آپ شاید مذاق کر رہے ہیں، پاور آف اٹارنی زینب ہی کے نام تھی۔ ماموں نے وہاں سے خود تمام پیپرز یہاں مینیجر کو بھیجے تھے۔ ماموں کا فونز اور میلز کے ذریعے مینیجر سے رابطہ تھا، مگر پھر یکدم ہی زینب بھی غائب ہو گئی اور مینیجر بھی۔ ایک منٹ اسفند، مینیجر کس کے بھروسے کا آدمی تھا؟ کیا وہ تمہارے فادر کا ٹرسٹ وردی آدمی تھا؟ نہیں، گیور صاحب ماموں کے بہت اچھے دوست اور بردر ان لا ہیں، اسفند نے آنکھیں خشک کرتے ہوئے جواب دیا۔ داؤد کو سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، یکساں پزل کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، انہیں ارینج ہی تو کرنا تھا، پھر سارا معاملہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا۔ اس نے اسفند کو پھر سے سب تفصیل بتانی شروع کی تھی، کیسے یہاں سے یکدم آفس کو بند کر دیا گیا تھا، بینک اکاؤنٹ کا خالی ہونا، پھر زینب کے چھوٹے چھوٹے مسائل، محلے والوں کی چمگوئیاں، وہی تمام باتیں تھیں جو اس طرح کے کیس میں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اب کی بار اسفند کے ساتھ زیر بحث لاتے ہوئے اس نے مجرم کے کٹہرے میں اسفند کے ماموں کو رکھا تھا۔ سبھی کچھ واضح ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ تفصیل سے ڈسکس کرنے کی دیر تھی، جسے وہ قسمت کی سازش سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں محترم ماموں جمع مینیجر کی سازش تھی۔ اپنے ہی سینے توڑ دیتے ہیں۔ اسفند کو ساری بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نے بجھے ہوئے دل سے داؤد سے کہا تھا۔ داؤد نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ نئے رشتے بن بھی سکتے ہیں اور قائم بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے سگے ماموں نے اسے لوٹنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے تھے۔ انہوں نے ہدیے کے طور پر اپنی بگڑی ہوئی بیٹی اسفند کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسفند کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے انکار سے ماموں ممانی کا رویہ دن بدن بدلنے لگا تھا، اسی لیے اسفند واپس آ گیا تھا۔ اس نے تمام تفصیل سے داؤد کو آگاہ کیا تھا۔ کڑیاں کڑیوں سے مل کر ایک نئے قصے کو جنم دینے لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بہت محبت سے نئے سرے سے گلے شکوے کر رہے تھے۔ ایک نئی مختلف زندگی ان کی منتظر تھی۔ اسفند کے گھر سے داؤد کے گھر جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے پلان کیا تھا کہ اب انہیں کس قسم کی قانونی کارروائی کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی۔ داؤد نے اسے زینب کو پروپوز کرنے سے لے کر شادی تک کی تمام تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ زینب، ماوا اور شہریار کو فون کے ذریعے بتا دیا گیا تھا اور وہ بہت بے چینی سے گھر میں ان کے منتظر تھے۔ یہ نومبر کی ایک خنک شام کا منظر تھا۔ عصر کی اذان کو بمشکل آدھ گھنٹہ گزرا تھا، مگر تاریکی ابھی سے اپنا مہین لبادہ اوڑھے روشنی کو نگلنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ خنکی تھی مگر اتنی نہیں کہ انسان ٹھٹر کر گھروں میں محصور ہو جائے۔ ایسے ٹھنڈے میٹھے موسم کو انجوائے کرنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ لوگ 3 سے 6 والا شو دیکھنے کے بعد اور جی بھر کر بدمزہ ہونے کے بعد پیزا ہٹ کی طرف جا رہے تھے۔ نہیں، آخر تم لوگ مجھے یہ بتاؤ، اتنا اسٹوپڈ آئیڈیا تھا کس کا؟ ڈرائیور سیٹ پر داؤد رضا صاحب براجمان تھے۔ چونکہ اس سارے بکھیرے کے ذمہ دار بھی وہی تھے، اس لیے اپنے شریک حیات کے اس سوال پر وہ کسیانی ہنسی ہنستے ہوئے ونڈ اسکرین کی طرف دیکھتا رہا۔
داؤد بھائی، معزز خاتون آپ سے ایک سوال پوچھ رہی ہیں اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، یہ حقوق نسواں کی خلاف ورزی ہے۔ پارلیمنٹ کا اگلا دنگل اسی سوال کو لے کر ہوگا۔ اسود نے غور افشانی کہ وہ داؤد کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اسے بھی باقی تمام لوگوں کی طرح فلم نہایت بکواس لگی تھی۔ داؤد کا برتھ ڈے تھا اور ذرا مختلف طریقے سے منانے کے چکر میں وہ سنیما آ گئے تھے۔ اسود کو اس کی من پسند جگہ پر ٹریٹ دینے کا وعدہ کر کے داؤد نے 2 ووٹ اپنی طرف کر لیے تھے۔ زینب بیچاری 3 میں نہ 13 میں وہ سب جی بھر کر اور اجتماعی طور پر بور ہوئے تھے۔ کسی نے باجماعت بور ہونا ہے تو سنیما آ کر پاکستانی فلم دیکھ لے۔ زینب بولی، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، پاکستانی فلم دیکھتے ہوئے کیسی بری بری شکلیں بنتی ہیں۔ فلمیں کلچر کی آئینہ دار ہوتی ہیں، فلموں کے ذریعے ہم اپنا کلچر ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ داؤد نے انہیں غیرت دلائی، وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ٹھنڈی آہوں بڑکوں اور ڈمکوں کو ایکسپورٹ کرنے سے کتنی رقم مل جاتی ہوگی۔ ہم صدر بش سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ڈھمکے اور ڈول لے کر ان کے بدلے ہمیں F-16 دے دے۔ اسود کو ہمیشہ الٹی ہی سوچتی تھی۔ نہایت سنجیدہ انداز میں عرض کیا گیا تھا، تم تو خاموش ہی رہو۔ بریٹنی اسپیئر کے عاشق تم سے زیادہ بڑا غدار۔ شرٹ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور داؤد کی زبان بھی۔ مبارک ہو، انجن میں کوئی فالٹ ہے۔ وہ گاڑی کے انجن کو چیک کر کے دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، اس کا موڈ بری طرح آف ہوا تھا، مجھے بتائیے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اسود نے ایک اور شوشہ چھوڑا، پھر داؤد کے گونے پر جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے یورپ میں سب ایسا ہی کہتے ہیں، شرٹ کی سلائی بھی ادھر جائے تو بیچارہ ایک شخص قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ میرا تو ذاتی خیال ہے ان صاحب کو بھی اپنے کارناموں کی اطلاع BBC اور CNN کے ذریعے ملتی ہوگی، ٹی وی آن کر کے خود سے کہتے ہوں گے، اوہ اچھا آج میں نے یہ کیا ہے۔ زینب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی زیر نگاہی کا کیا کہنا۔ انٹرنیشنل افیئرز پر آپ کا یہ تجزیہ کسی بھی طرح سے نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اسے گاڑی کے بیچ رک جانے پر از حد افسوس تھا، اسی لیے جل کر بولا، اب کیا کریں گے؟ زینب جو ماوا اور شہریار کے بیچ بیٹھی تھی پریشان ہو کر بولی، دہشت گردی اور اسمگلنگ، آج کل یہی 2 پروفیشن ٹرینڈ میں ہیں، عزت بھی ہے اور پیسہ بھی، روز ٹی وی پر آنے کا چانس بھی بن سکتا ہے، کام کم اور نام زیادہ، PR بھی بہت بڑھ جاتی ہے، یہاں پر بیٹھے بیٹھے سارے یورپ میں آپ کے نام کا ڈنکا بج سکتا ہے۔ ایک شخص کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ خود کہاں ہے اور اس کا ذکر کہاں کہاں ہے۔ اسود خود ہی مزہ لے کر بولا، اوئے تم یہ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ داؤد اس کی بکواس سے چڑ کر بولا، ایمی یہ بھی ٹرینڈ میں ہے۔ وہ لوگ کینال ویو کے کنارے کھڑے تھے، وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا لیکن بڑھتے ہوئے جرائم کی بدولت کوئی اپنی گاڑی روک کر ان کی مدد کو تیار نہیں تھا۔ داؤد تو گاڑی سے باہر ہی کھڑا تھا جبکہ وہ باقی لوگ اندر ہی تھے۔ ایک تو یہ مکھیاں، داؤد منہ کے آگے ہاتھ لہرا کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا، مکھیاں بہت اہم ہیں، آپ کو پتہ ہے چین میں مکھیاں مار کر انہیں بیچ دو تو روپے ملتے ہیں، 15 روپے فی کلو۔ اسود پھر شروع ہوا، ہائے مکھیوں کا کیا کرتے ہوں گے؟ زینب کی آواز میں تحیر تھا، کرنا کیا ہے، ان کو پیس کر صفوف بنائیں گے، ڈبے میں بند کریں گے، اسمارٹ اور خوبصورت بنیے کا ٹیگ لگائیں گے اور دی موسٹ انٹیلیجنٹ پاکستانی قوم کو بیچ دیں گے اور کمائیاں کریں گے۔ اسود کا انداز جلا ہوا تھا، وہ آج کل پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے اخبار روز پڑھنا پڑتا تھا۔ روز اخبار پڑھنے والے ایسے ہی جلی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، یہ تو حال ہے ہماری قوم کا، دل بدصورت ہو چکے ہیں اور ظاہری خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے ہر نسخہ آزمانے کو تیار ہیں۔ داؤد نے بھی تعصب سے کہا، ٹی وی آن کر لو تو اشتہارات کے بھرمار ہیں، گھر سے باہر نکل آؤ تو دیواریں رنگین کر رکھی ہیں، آئیے آپ کو خوبصورت بنا دیں، آئیے آپ کو نوجوان بنا دیں، آئیے آپ کا قد لمبا کر دیں۔ زینب نے 100% سچی بات کی، آپ لوگ قوم سے اتنے بددل کیوں ہیں؟ دن دوگنی رات چوگنی ترقی تو ہو رہی ہے، ہم فلیٹ اور بیلونوں نہیں بناتے لیکن چنگچی اور سائیکل رکشہ تو ماشاءاللہ ہماری اپنی کاوش کا نتیجہ ہے۔ جہاز نہیں بنتے تو کیا ہوا، گلیاں رات کو جہازوں آدی نشے سے آباد رہتی ہیں۔ ہمارے ہونہار سیاستدان دن رات پارلیمنٹ میں انتھک محنت کے بعد بیوقوف بنانے کے نت نئے طریقے دریافت کرتے ہیں، یہ سب تو امریکہ کے تھنک ٹینکس میں بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ اب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو تھوڑا ٹائم جوان اور خوبصورت بننے پر لگ بھی جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ وہ اتنے سنجیدہ انداز میں اتنی بے تکی بات کر رہا تھا کہ جھنجھلاہٹ کے باوجود داؤد اور زینب ہنس دیے۔ اسود تم بھی کمال کرتے ہو، داؤد نے کہا، ابھی اور بھی کمال کروں گا، آپ ذرا چابی دیں۔ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر اس نے ڈگی سے پانی کی بوتل نکالی تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ انجن گرم ہو چکا ہے، اتنی دیر اسے ٹھنڈا کرنے کو کافی تھی۔ بونٹ کھول کر تفصیلی جائزہ اور ضروری علاج معالجہ کر کے وہ واپسی گاڑی میں آ گیا۔ اب اسٹارٹ کیجیے، اس نے چابی داؤد کو تھما کر کہا۔ گاڑی سچ مچ اسٹارٹ ہو گئی تھی، پہلے نہیں بتا سکتے تھے کہ انجن گرم ہے، داؤد نے گھور کر کہا۔ وہ شرارت سے ہنس دیا، زینب بھی ہنس رہی تھی۔ تھوڑی سی دیر بعد یہ ہنستا مسکراتا قافلہ پیزا ہٹ پہنچ گیا تھا۔ اسود اور شہریار مل کر اونچی آواز میں گا رہے تھے، یہ بل آپ کا ہوا، یہ بل آپ کا ہوا،
خوشی باندھی بنے ان کے آگے کھڑی تھی۔ یہی قسمت کا کھیل ہے، کبھی آنسو، کبھی ہنسی، کبھی تاریکی، کبھی اجالا۔ یہی زندگی کے اصول ہیں۔ جو پہیے کے نیچے آتا ہے وہ کبھی پہیے کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ یہی زیست کے کھیل ہیں۔ زندگی کو دوام ہے، انسان کو نہیں، اسی لیے لوگ مر جاتے ہیں، زندگی زندہ رہتی ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔